کافی دنوں سے مجھے بتایا جا رہا تھا کہ میں الذوالافکار کے بارے میں دوبارہ سے کوئی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کروں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کافی کچھ ماضی میں 10-12 سال پہلے جو ویڈیوز بنائی تھیں وہ آج بھی یوٹیوب پر موجود ہیں، لیکن باہر طور اصرار ہے تو اس میں یہ ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ میں تفصیلاً پھر سے ایک طویل ویڈیو بناؤں گا جس میں اپنے مشاہدے، تجربات اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پھانسی کے بعد کے جو حالات ہیں وہ جو میں سمجھتا ہوں میں اس کو اپنے الفاظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الذوالافکار بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی. اس کی بنیادی وجہ بہت سارے لوگ آپ کو مختلف ریزنز بتاتے ہوں گے، وجوہات بتاتے ہوں گے، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد ہم جنونی لوگوں کو جو ہے اس پھانسی کا بدلہ لینے کا ہمارے اندر ایک ولولہ پیدا ہو گیا ہوا تھا. شدت سے ضیاء الحق کو نابود کرنے کے بہت ہی سنجیدگی سے ہم سوچا کرتے تھے کہ اس کو کیسے. تو یہ ایک صرف ہماری سوچ ہی نہیں تھی جو بڑے کمیٹڈ قسم کے سنجیدہ پولیٹیکل ورکر تھے، بلکہ عمومی طور پر عوام کی یہی تھا کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور اس کے قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے. یہ مائنڈ سیٹ تھا اس وقت کے لوگوں کا. اب کیونکہ ہم تو پاکستان میں تھے، ہم محسوس کرتے تھے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. تو مجھے نہیں معلوم کہ ذوالفقار علی بھٹو کے 2 فرزند جو اس وقت انگلینڈ میں تھے غالباً، ان کی کیا سوچ تھی، لیکن ہم لوگ جو تھے کارکن اور پبلک شدید جذبہ انتقام سے سرشار تھے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اگر کوئی عوامی عدالت ہوتی اس وقت پاکستان میں تو وہ یہ فیصلہ کرتے یقیناً جو جمہوریت کی جو لوگ بات کرتے ہیں وہ یہی کہتے کہ ضیاء الحق کو بھی پھانسی لگائی جائے، تشدد کے بعد پھانسی لگائی جائے. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کو ایکسٹریم کیا کہتے ہیں، شدت پسندی کہتے ہیں، اس کو دہشت گردی کہتے ہیں، اس کو نہیں، یہ کچھ بھی نہیں اس کو کہتے. بس انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ ظلم ہوا ہے، ظالموں سے جو ہے وہ انتقام لیا جائے، ظالموں کو سزا دی جائے. اس کو آپ ٹیررزم کہیں، اس کو آپ شدت پسندی کہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھا وہ پاکستان کے لیے، میرے دین اسلام کے لیے وہ بہت سنجیدہ تھا، وہ بہت کمیٹڈ تھا، وہ بہت کچھ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری اسلامی دنیا کے لیے بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس کو جسمانی طور پہ ختم کر دیا گیا. جو بندہ ہمارا اچھا مستقبل دیکھنے کے لیے قربان ہو گیا تو ہم میں تو وفا نامی چیز تو ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ وفادار لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور جو لوگ بے وفا ہیں اللہ ان کو
ہمیشہ اور ہمیشہ دربدر کرتا ہے، وہ دنیا کے کسی خطے میں بھی کیوں نہ ہو، وہ چاہے اوریا مقبول جان کی شکل میں ہوں یا چاہے آج کے زاد حامد اور یہ مولویوں کی شکل میں ہوں، جو بھی بھٹو کے خلاف ہے، قادیانی تو ہیں سو ہیں۔ تو یہ ایک معیار تھا، یہ ایک سوچ تھی انتقام کی، بلا شبہ بلا شبہ۔ اس میں تو وہ 79 کا وقت جو ہے سارا یاد ہے، کوئی چیز بھولی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب میں باتیں کرتا ہوں تو اس میں سچائی ہوتی ہے، اس میں ایک مکمل ایک زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، فیکٹس ہوتے ہیں، کوئی بناوٹی بات تو میں کرتا نہیں۔ تو یہ ہرگز کوئی نہ سوچے کہ آل ذوالفقار جو تھی وہ کوئی ٹیررسٹ گروپ تھا، نہیں، وہ ایک اچھے مقصد کے لیے انہوں نے ویپن اٹھائے، کیونکہ جمہوری راستے تو سارے بند تھے، ساری پارٹیاں پولیٹیکل پارٹیز بین تھیں۔ بھٹو جی اے کا نعرہ لگانے والے کو جو ہے وہ لیشز لگائے جاتے تھے، جیلوں میں کر دیا جاتا تھا، وہ بند سارے راستے تھے، اور ایک ہی راستہ تھا کہ ضیاء الحق نے بندوق کے زور پر جو ہے وہ حکومت لی ہے تو بندوق کے زور سے ہی جائے گا۔ تو ہوا بھی ایسے 11 سال تک وہ جو ہے اس کا انجام بھی ایک بم بلاسٹ کی صورت میں ہوا، کوئی طبعی موت تو وہ حرامزادہ مرا نہیں تھا۔ تو لوگ کہتے ہیں امریکہ نے مروا دیا، یہ کہتی ہے نہیں، یہ ہرگز بکواس ہے، وہ تو امریکنوں کا جو ہے کیا کہتے ہیں بہت زیادہ وفادار تھا، یہودی تھا، قادیانی تھا، بہرحال یہ تو ساری چیزیں ہیں، اور یہودیوں کا قادیانیوں کا آپس میں بڑا گہرا ریلیشن ہے، بڑے گہرے تعلقات ہیں، ایک پالیسی ہوتی ہے، ایک ہی ان کی مفاد ہوتی ہے۔ تو بہرحال اتنا بڑا یہودی پرست امریکہ کفار طاقتوں کا اعلی کار، وہ کیسے اس کو ضائع کر سکتے تھے؟ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو یقیناً اور یقیناً اس کی موت کے پیچھے جو چھپایا جاتا ہے وہ فلسطینی گروپ جو ہیں اس کا نام نہیں لیا جاتا، حالانکہ ضیاء الحق کو مارنے کا سب سے پہلے ارادہ، سب سے پہلے منصوبہ بندی، سب سے پہلے وہ فلسطینیوں نے کیا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک بد قسمتی ہے، وہ بد قسمتی ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ سے کیوں نہیں مرا۔ یہ ہمارے جو آل ذوالفقار کے اندر لوگ تھے، زیادہ تر، تمام نہیں، زیادہ تر وہ ضیاء الحق کو مارنے کے لیے اتنے کمیٹڈ تھے کہ ہر قسم کا جان جوکھوں کا مشن مرتضی بھٹو سے لے کر اور اس کے اوپر اٹیمپٹ کرنے کے لیے وہ بالکل ہیزیٹیشن میں مبتلا نہیں تھے کہ یہ کریں گے، وہ بس یہ ضیاء کو مارنا ٹھیک۔ میں یہ سمجھتا ہوں، بالکل درست سمجھتا ہوں کہ بھٹو برادران کو کوئی تجربہ نہیں تھا، وہ اتنے کمیٹڈ، اتنے زیادہ جو جوشیلے اور کارآمد کارکنوں کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکے، یہ بنیادی چیز ہے۔ بہرحال آل ذوالفقار کا جو بنیادی نقطہ یہی تھا کہ جنرل ضیاء الحق کو اور اس کے حواریوں کو مارا جائے، یعنی جان سے، فزیکلی ان کو ختم کیا جائے۔ اگرچہ یہ کوئی بہت کیا کہنا چاہیے، کوئی انقلابی بنیاد کے اوپر کوئی بہت
بڑا کوئی ایسا ویژن نہیں تھا، یہ اس میں انتقام کا جذبہ زیادہ تھا، نظریات کا کم. لیکن یہ ٹوٹلی اس کو ہم ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ جو تھے ساتھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے اندر ضیاء الحق کو ختم کرنا اور ساتھ ساتھ فرسودہ نظام جو ہے پاکستان کا، اس کو بھی ختم کر کے اس کی جگہ ایک عوام دوست تبدیلی اور اصلاحات لے کے آئیں. تو یعنی یہ مکس تھی، ریونج پلس چینج آف سسٹم، بٹ آئی کین سے ریونج کا زیادہ اس میں پایا جاتا ہے. اب اس زمانے کی سیاست، اس زمانے کی جو ڈیمانڈ تھیں وہ آج کے زمانے سے مختلف تھیں، تھینکس ٹو مسٹر گرباچوف کہ بہت بڑی وہ اس نے تبدیلی لے کے آ گیا. تو بہرحال ہم یہ سوچ لیں کہ ایک ایسا ملک جس کے عوام جو ہیں گزشتہ 40-50 سالوں سے ایک طبقاتی کشمکش سے بھی دوچار تھے، اور جاگیردار اور یہ مرات یافتہ طبقے کے زیر عتاب بھی تھے. اور ذوالفقار علی بھٹو جو ہے ایک امید کی کرن بن کے آیا، اور اس نے اپنے مختصر دور حکومت میں بڑی عوام دوست اصلاحات کی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. سب سے بڑا اس کا کیا کہنا چاہیے، سب سے بڑا ریوارڈ جو میں ذوالفقار علی کو دیتا ہوں وہ نمبر 1 کہ اس نے قادیانیوں کو، کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا نقص یہی ہے کہ قادیانی بہت پاورفل ہے، وہ اس نے ان کے جو ریاست کے اوپر گرفت تھی اس کو بھی کمزور کرنے کی کوشش کی، اور نان مسلم تو ڈکلیئر کر ہی دیا، جو بہت بڑا ایک احسان ہے اسلامی دنیا کے اندر. اور جو آج ہم پاکستان کو دیکھ رہے ہیں، یہ ذوالفقار علی بھٹو کو اللہ نے ایک وسیلہ بنا کر پاکستان کو بچا دیا، ورنہ پاکستان 72-73 میں ختم تھا. یہ تو ہم نے دیکھا ہے نا کہ کون کون سی طاقتیں جو ہیں وہ افغانستان کے اندر جمع ہو کر پر تول رہے تھے کہ یہ وہ جیسے گدھ ہوتے ہیں نا، وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈائنگ سچویشن میں ہے تو وہ اس کے ارد گرد وہ منڈلانا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے لوگ جو آزاد پشتونستان، آزاد بلوچستان اور ایون سندھو دیش، وہ سارے تیار تھے کہ اب ہم بنگلہ دیش بن گیا اور پاکستان کی ملٹری تباہ ہو گئی، پاکستان کے ادارے تباہ ہو گئے، قوم جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہے. ہمارے لیے یہ گولڈن اپرچونٹی ہے، انڈیا کی مدد سے افغانستان کے اندر یہ قوتیں ہم نے دیکھی ہیں وہاں پر کہ وہ کیسے پر تول رہے تھے. تو آج جو کوئی باتیں کرتے ہیں جی آئی ایم پاکستانی، پاکستان زندہ باد، تو یہ بالکل اللہ کی ذات بچانے والی ہے، لیکن اللہ کوئی نہ کوئی ذریعہ بناتا، اور ذریعہ بھٹو تھا. ختم تھا پاکستان 1972-73 کے بعد، پاکستان کی کہانی ختم تھی. لیکن بہرحال وہ مین آف کرائسس بن کے آیا، اور اس نے ایک ایسے ملک جس کا جو دم توڑ رہا تھا، ود ان اے ویری شارٹ ٹائم
اسلامی دنیا کا ایک بہت بڑا ملک بنا کے رکھ دیا سامنے. یہ اگر آج یہ اوریا مقبول جان یا یہ مطلب ہارون رشید وغیرہ، خیر زاد احمد تو اس وقت بینچوت پتہ نہیں کہاں ہوگا، کسی کی گود میں بیٹھا ہوگا، لیکن میں ان دلوں کی بات کرتا ہوں. ان کو ساری چیزیں پتہ ہے کہ کیا صورتحال تھی. تو جو کرائسس میں جو آتے ہیں نا آگے میدان میں اور کامیاب ہوتے ہیں، وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو واز ون آف دیم. تو آج جو بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی منطق نہیں ہے، صرف تعصب ہے. اور سوشل میڈیا کی حد تک تو میں نے سب کی بند کی ہے. آئے نہ کوئی میرے سامنے بات کرے، کیا اس کے قومی نیشنلائزیشن کے پروگرام ہوں، کیا اس کا بنگلہ دیش میں کے بنانے میں جو الزام لگاتے ہیں. می آئی ایم ڈیفینڈنگ اٹ، اور اتنے لاجیکل طریقے سے کہ بڑے سے بڑا اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. بند کر کے رکھ دیا ہوا میں نے، اور تو کوئی نہیں. اور سب سنتے ہیں بڑے بڑے پیپلز پارٹی کے نامور لکھاڑی اور یہ اور وہ، جو بٹوں کی تصویریں لگا کر اپنا گھر چلاتے ہیں. کبھی اس کی بات کو نوٹ کر کے کتاب لکھ کے تو اپنا روٹی پانی چلاتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ کوئی نظریاتی لوگ نہیں ہوتے. ہاں چھاپ لگا دینا جی ہم کمیونسٹ ہیں، نظریاتی ہیں، مارکسسٹ ہیں یا ماوئسٹ ہیں، وہ اور بات ہے. تو دیکھا ہے نا ہم نے ان مارکسسٹوں کو کہ کیسے کیسے وہ، اب ہم جب افغانستان میں رہتے تھے تو خدا کی قسم ہے کہ کوئی خلقی پرچمی مارکسسٹ میرے ہاتھ میں مالبرو کا پیکٹ دیکھ لیتا تھا تو اس کو کہتا تھا گراؤ اس کو، یہ کیوں پی رہے ہو، یہ تو کیا ہے سرمایہ داری دنیا کا ہے، وہ سامراجی سگریٹ پی رہے ہو، چلو یہ روسی سگریٹ پیو. اور ایک ہی رشین ایک سگریٹ ہوتا تھا، اس کا نام تھا یاوا. یاوا جو ہے نا پنجابی میں یا دیہاتوں میں پاگل آدمی کو بولتے ہیں، یلا یا یاوا اس قسم کا. اوہو وہ سگریٹ کیا تھا، پوری ٹاکی تھی، اس کو ایک بار لگا لو تو بھول جاؤ، پورا دن وہ بند ہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ پتہ نہیں اس میں ٹباکو تھا کہ نہیں یا پتھر تھے، زور جتنا مرضی لا لو وہ اس نے ٹاس سے مس نہیں ہونا. تو آج میں دیکھتا ہوں کہ وہ جناب مارکسسٹ اور کمیونسٹ وہ امریکہ میں جا کے امریکنوں سے بھی بڑے شاہ سے زیادہ شاہ پرست ہو چکے ہوں. وہ انہوں نے نہ خود بلکہ خود انہوں نے پورا اور پورا امریکن سسٹم لائف جو ہے نا اس کے سانچے میں خود کو ڈال لیا. کوئی کوبوائے ہیٹ پہن کے پھر رہا ہے، کوئی جینز اور یہ 3 پیس سوٹ اور جناب باس کے وہ ٹراؤزر پہنے ہیں، اور انہوں نے سگریٹ اور وسکی بھی وہ ساری ویسٹرن ورلڈ کی سامراجی دنیا کی اوپر سے لے کے نیچے تک ہر چیز سامراجی دنیا کی انہوں نے. تو اس وہاں ہمیں کہا کرتے تھے کہ جی یہ، اور یہی حال پاکستان کے مارکسسٹ کا ہے، سو کالڈ مارکسسٹ. تو ڈالر کی فوٹو کو دیکھ کر کہتے تھے یہ سامراجی کرنسی ہے، پھینکو اس کو پیچھے. آج ڈالروں کے انبار خود لگائے ہوئے ہیں انہوں نے. تو خیر یہ باتیں جو ہیں یہ لبرلز وغیرہ کو ہضم نہیں ہوں گی. انہوں نے تو صرف کتابوں میں پڑھا ہوا ہے نا، ہم نے تو دیکھا ہوا ہے. تو بھٹو کے وقت میں یہ سارے قادیانی ہیں، یہ قادیانی ہیں. اور کیا ہے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو جب
جب قادیانیوں پر ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے ضربیں لگانا شروع کی تو سارے جو سو کولڈ کمیونسٹ بن کے پیپلز پارٹی میں آئے ہوئے تھے، وہ کیا مردود جس کا دادا مرزا قادیانی کا کیا کہتے ہیں فالوور بنا تھا، یہ پیپلز پارٹی کا ڈاکٹر مبشر حسن اور یہ معراج خان اور رحیم اینڈ فیو ادرس، اب سب کے نام کیا، قادیانی ہدایت نے، قادیانیوں نے کہا کہ آپ بھٹو سے آپ دور ہو جاؤ کیونکہ آئسولیٹ ہو جائے گا، اس کی حکومت خراب ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد ان پاپولر ہو جائے گا، یہ وہ ہو جائے گا. تو لہذا یہ ریزن تھا، یہ جو کہتے ہیں نا جی بھٹو نے کیونکہ فیوڈلز کو پیپلز پارٹی میں شامل کر دیا تھا تو اس لیے وہ جو ہے وہ چلے گئے تھے لیفٹسٹ. سب جھوٹ ہے. ارے بینچو تو تم نے مطلب جگہ کیوں چھوڑ دی فیوڈلز کے لیے، بتاؤ نا. تو یہ سارے فیکٹ از دس کہ یہ بھٹو کی جو اینٹی قادیانی جو پالیسیز تھیں، قومی ملکیت کا سب سے زیادہ بھائی صنعتیں ہیں کس کی، پہلے بھی قادیانیوں کی تھی، آج بھی قادیانیوں کی. آئے نا میرے سامنے کوئی ماں، اب کیا کہوں کہ کہے کہ بھئی یہ نہیں مسلمانوں کی صنعتیں تھیں، قادیانیوں کی صنعتیں تھیں. قادیانی تو اینٹی پاکستان ہیں، بالکل ہیں. تو یا تو پھر ان کو پیٹریوٹک لوگ کہیں کہ جی وہی پیٹریوٹک ہے، ہم باقی مسلمان جو ہے وہ اینٹی پاکستان ہے. تو یہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ بھٹو کی قومی پالیسی کو جو قومی ملکیت میں لینے کی، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ قادیانیوں کے اثر ہوا تھا، جس کا میں نے بڑی ڈیٹیل سے پروف بھی دیا ہوا ہے. اور آپ کوئی بات تو کر کے دیکھیں کہ بھٹو کی قومی پالیسی سے پاکستان کا ستیہ ناش ہو گیا؟ نہیں. اور کچھ لوگ تھے جو اس سے سارے مالی وسائل کے اوپر ان کا قبضہ تھا، اور اس میں 98% میں بھی 100% they were all قادیانیز. تو یہ عجیب سی باتیں کرتے ہیں، اور یا مقبول جان یا دوسرے لوگ، فیکٹ میں تو کچھ اور چیز ہے. اور میں بارہا کہتا ہوں کہ تاریخ کو دوبارہ سے لکھیں، اوکے، سچائی کے اوپر، فیکٹس کے اوپر، پھر لوگوں کو پتا چلے گا کہ بھٹو کتنا بڑا لیڈر تھا اور وہ کتنا، یہ لوگ سیکولر کیا تھا 60s میں، 1960s میں. وہ کیا کہہ رہا ہے ذوالفقار علی بھٹو؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس وقت یہ قادیانیوں نے شوشہ چلایا تھا کہ پاکستان کو ایک سیکولر سٹیٹ بنا دیا جائے ایوب خان کے دور میں، ایوب خان بھی قادیانی تھا، تو ذوالفقار علی بھٹو ہی اسٹوڈ اینڈ ہی سیڈ اگر سیکولر ہی بنانا تھا تو ہندوستان کے ساتھ رہتے. نام اسلام کا استعمال کیا کہ ہم پاکستان میں اسلام کے نام پہ بنا رہے ہیں، آپ پاکستان بن گیا تو آپ کہہ رہے ہیں سیکولر بن جائیں. واٹ از دس؟ تو ذوالفقار علی بھٹو کبھی بھی سیکولر نہیں تھا، وہ اسلامسٹ تھا. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں میرے. اور ہاں، اس کا رجحان یہ تھا کہ پاکستان امریکن، یہ قادیانیوں نے پاکستان کو امریکہ کے پنجے میں ڈال دیا تھا. پہلے وہ برٹش کے پنجے میں تھا آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار، پھر انہوں نے ورلڈ بینک کے قرضے لے رہے ہیں جناب، وہ امریکہ کے نیٹو سیٹو کر رہے ہیں سارے، ان سے جا کے مطلب یہ ساری چیزیں، یہ آپ دیکھیں، آپ تحقیق کر لیں کہ جتنے بھی لوگوں نے پاکستان کو اس میں ڈالا ہے امریکہ کی جولی میں، وہ سارے قادیانی تھے. تو بہرحال ہم لوگ تو فیکٹس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. پہلا امبیسیڈر جو تھا پاکستان کا امریکہ میں، وہ کون؟ اصفہانی، ہی واز قادیانی. آج اس کی وہ پوتی وغیرہ جو ہے وہ بڑی آرٹیکل وغیرہ لکھتی ہے قادیانیوں کے اوپر یا پاکستان کے سیکولر، تو مذہباً قادیانی تھے. بیعت ہے اس کی اصفہانی کے باپ کی مرزا کے ساتھ. تو بہرحال یار یہ لوگ نہیں سمجھتے. اب کیا سارے سفیر ہوتے پاکستان کے، آج بھی، پہلے بھی،
آئی ڈاؤٹ کہ شاید کوئی مسلمان سفیر بھی بناؤ. سفیر تو چھوڑو، جو ہوتا ہے نا وہ کیا کہتے ہیں امبیسی کے باہر پہرے دار یا چوکی دار کسی بھی ملک میں، وہ بھی ان کا اپنا قادیانی ہی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ سارے فضول باتیں ہیں جی. پاکستان آزاد ہو گیا، پاکستان اسلامی ملک ہے، یہ ہے ٹھیک ہے، عوام ہیں، مسلمان ہیں اور اسلام سے محبت کرتے ہیں، قادیانیوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اندھیرے میں ہیں. ان کو نہیں معلوم کہ ہمارے اوپر جو ہے اصل حکمران قادیانی ہے. ایک بندے نے کوشش کی، بھٹو نے، انہوں نے اس کو پھانسی لگا دی. اس کے بعد میں بتا رہا ہوں فیکٹس، اینڈ یہ فیکٹس ہیں اور یہ قادیانی ریاست ہے. اس سے پہلے تو کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا. میں کہہ رہا ہوں کہ جی ایچ کیو کو میں نے نام دیا گرینڈ ہاؤس آف قادیان، اور خدا کی قسم ہے میں کہتا ہوں قیامت آ سکتی ہے لیکن یہ میری اس بات کو جو ہے جھٹلا نہیں سکتے. یس، گرینڈ ہاؤس آف قادیان ہے جی ایچ کیو. تو مسلمانوں کا فرض ہے، جیسے بھٹو کوشش کر رہا تھا کہ گرینڈ ہاؤس آف قادیان کو گرینڈ ہاؤس آف اسلام بناؤں، اور انہوں نے اس کو پھانسی دے دی. خیر، اصل پھر بات تو یہ ہے کہ لمبی کہانیاں ہیں، ہم بنیاد جانے بغیر جو ہے وہ کسی چیز کے بارے میں معلومات نہیں رکھ سکتے درست. تو یہ ذوالفقار کے اوپر سندھی نوجوانوں نے مجھے بہت کہا کہ بھی آپ بنائیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تیاری تو کرنی نہیں ہے، جو سامنے ہے، جو دیکھا ہوا ہے، جو تجربہ ہے، اس کو اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں بیان کروں گا، لیکن فیکٹ بیس باتیں ہیں میری. تو دیکھو ذوالفقار کی سب سے بڑی ناکامی میں آپ کو پہلے بتا دوں، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس بڑے کمیٹڈ لوگ آگے تھے، لیکن انہوں نے ان کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا. یہ فیکٹ ہے، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، لیکن یہ حقیقت ہے. ضیاء الحق کی اسیسینیشن، اس کا ہٹا دینا، اس کو مار دینا، یہ مطلوب تھا، یہ ایک مین ٹارگٹ تھا. تو اس کو اچیو کرنے کے آسان سہل طریقے تھے، کیونکہ آپ کے پاس بندے ایسے تھے جو ہر قسم کا مشن انجام دینے کے لیے تیار تھے. یہ ضروری نہیں تھا کہ مرتضی بھٹو وہ ظاہر ہے اس کے جو ارد گرد لوگ تھے وہ بھی کوئی اتنے نہ تو تجربہ رکھتے تھے، نہ ہی ان کو گریلا آرگنائزیشنز کے بارے میں کوئی سمجھ تھی. وہ جیسے سہیل سیٹھی وغیرہ، میں مانتا ہوں سہیل سیٹھی ایک مرتضی کا اچھا دوست ہو سکتا ہے، ہوگا، اس سے محبت کرتا ہوگا، لیکن he was unfit for this kind of organization. بالکل وہ دوستی کی حد تک ٹھیک تھا، وہ اب کوئی ضرورت نہیں تھی ذوالفقار علی مرتضی بھٹو کو. وہ تو جون 1980 میں مرتضی بھٹو نے ایک انقلاب نامی رسالہ نکلتا تھا، یا کوئی ایسا کوئی شاید جرمنی سے نکلتا تھا، اس کے اندر اس نے AK-47 پکڑ کے ڈائنم شرٹ پہنی ہوئی ہے، AK-47 لگا کے. تو اس کا سٹیٹمنٹ ہے مرتضی بھٹو صاحب کا کہ لوگ PIA میں فلائی کرنا بند کر دیں، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں PIA کو ہٹ کریں گے ضیاء الحق کو مارنے کے لیے. بٹ یار یہ ضرورت نہیں تھی. تو یہ تو پاکستان کی جو قادیانی ISI ایجنسی ہے وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکے کہ یہ جو اس کا سٹیٹمنٹ ہے اس کی بنیاد کیا ہے. دنیا کہتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی آرگنائزیشن ہے ISI. they are duffer, bunch of duffers, they only protect the interest of قادیانیز، اور ان کو پاکستان کی سالمیت سے کوئی غرض نہیں ہے. تو بہرحال میں بتا رہا ہوں کہ ایک پروفیشنل ایک اسٹیٹ سیکیورٹی آرگنائزیشن جو ہے وہ ایسے تھریٹ کو بڑا سیریس لیتی ہے. ایسی خبر کو ان بینچوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ مرتضی کیا کہہ رہا ہے. تو یہ بھٹو یعنی اس کے اوپر جو میزائل اٹیک ہوا وہ پرمنٹ ہو سکتا تھا کہ اگر انہوں نے صحیح اندازہ لگا لیا ہوتا کہ یہ فیل. یہ تو مجھے پتا نا اس زمانے میں یہ کیا کرتے تھے. ISI کے جتنے قادیانی جنرل تھے انہوں نے وہاں
افغان لڑکیوں کے وہ بروتھلز کھولے ہوئے تھے، اس کا کمائی کھاتے تھے. What the fact is this؟ کہ کوئی میں سچی باتیں بتاؤں تو بڑا طوفان آ جائے. تو بہرحال بات کیا ہے، یہ ان لوگوں نے جو ہے پاکستان کی کوئی اسٹیٹ سیکیورٹی، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے وہ بہچود پاگل ہیں، وہ نان سینس ہیں، وہ بالکل اور بالکل جھوٹ بولتے ہیں. خیر، ذوالفقار مرتضیٰ بھٹو صاحب کو ضرورت نہیں تھی کہ یہ اناؤنس کرتے، لیکن انہوں نے کیا. یہ خوش قسمتی ہے کہ آئی ایس آئی وغیرہ جو ہے اس کو صحیح پک نہیں کر سکی، ورنہ وہ بہت پہلے سمجھ جاتے کہ مرتضیٰ بھٹو جو ہے نا وہ چاہتا کیا ہے. وہ ہیٹ سیکنگ میزائل ماریں گے ضیاء کے پلین کو اور مارا بھی. لیکن یہ خیر، تو پھر یہ ہے کہ یہ آرگنائزیشن جو ذوالفقار بنانے کے لیے تھا، اس میں زیادہ سے زیادہ کتنے لوگوں کی ریکوائرمنٹ تھی؟ نو مور دین 30 اور 2 درجن لوگ کمیٹڈ قسم کے. ان کو آپ ٹرینڈ کرو، صحیح طریقے سے ٹرینڈ کرو، فلی ان کو میزائل چلانا، ان کو گاڑیاں چلانا، ان کو گن ایکسپرٹ، اور یہ ان کو وہ ٹرینڈ کرو. اور وہ 25 ایسے لوگ ہیں یا 2 درجن ایسے لوگ ہیں جو مرتضیٰ اس کو کہتا کہ جا کے فلاں کو مارا ہو، تو انہوں نے یہ نہیں کہنا تھا نہیں جی ہم یہ نہیں کریں گے، وہ خوشی سے انجام دینا والے لوگ تھے. تو بالکل اور بالکل خفیہ طریقے سے رہ کر یہ آرام سے پاکستان میں سیم میزائل جو ہیں وہ سمگل کرتے، پہلے پہنچاتے، اسلحہ پہنچا دیتے، اس کے بعد وہ لوگوں کو بھیجتے کہ جنرل ضیاء الحق کے طیارے کے اوپر ہی، اگر یہی پلان بنانا تھا تو. ورنہ ضیاء کو مارنے کے بے شمار طریقے تھے. خیر، انہوں نے پہلے شور مچا دیا کہ ہم تو پی آئی اے پر. یہ دیکھیے میں بات بتا رہا ہوں، ان کی اس میں کوئی تنقید کا پہلو نہیں ہے، لیکن یہ سچائیاں ہیں جو آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ آئندہ سے ایسی غلطیاں نہ ہوں. تو یہ جناب وہاں بعد میں لوگوں کو بھیجتے جنہوں نے ضیاء، اور اس کی ایکوریٹ انفارمیشن ہونی چاہیے تھی کہ کون سے پلین میں جا رہا ہے. یہ بھی جن لوگوں نے حملہ کیا تھا، کیا نام ہے، ارشد عوان اور چودھری اعظم نے، وہ تو ان بیچاروں نے اپنے سورسز سے معلوم کیا تھا کہ ضیاء الحق کا پلین یہ ہے. تو وہ تو تکا تھا کہ ہو سکتا کہ دوسرا پلین بھی ہوتا لگ کے تو کوئی اور بیچارے بے گناہ لوگ مار جاتے. لیکن بہرحال یہ ان کا ایفرٹ تھا، انہوں نے بڑے ہاں وہ فیل ہوئے. اس کی وجہ بنیادی یہی ہے، میں نے کہا تھا کہ یہ جب تک ان کو ٹرینڈ نہیں کیا جائے گا، کہ ان کو ریدم اس کی معلوم نہیں ہوگی کہ جب فائر کرتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کیا چیز. بہرحال اس کی ٹریننگ کرنی چاہیے تھی. اتنا بڑا مشن تھا، کیا کہتے ہیں، اتنا بڑا مشن تھا، ہیڈ آف اسٹیٹ کو آپ مارنے جا رہے ہیں، اور ان کو ہر روز تو موقع نہیں ملے گا آپ کو کہ اس کے جہاز کی صحیح نشاندہی کر کے تو وہ اس کو ہٹ کریں. تو اس کے لیے جن لوگوں نے میزائل چلانا تھا، جن کو یہ پروگرام دیا گیا تھا، ان سے کم از کم 2-3 پہلے فائر کرواتے، ان کو پورا یعنی تھیوریکلی صرف کہ جی بتا دیا ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو اور پھر یہ نشانہ لو. یہ تو ایسے نہیں ہوتا. مجھے کہا گیا، میں نے انکار کیا، میں نے کہا نو، یہ اول تو کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی آرگنائزیشن وہ رپیٹ نہیں کرتے اس قسم کے ایکشن، وہ دوسرے طریقوں سے آتے ہیں. خیر، انفارچونیٹ ہے کہ کوئی درست ایڈوائزر ان کو ملا نہیں. ہم تھے، ہم تو بھائی وہ ہمیں تو یہ کہتے تھے یہ تو بس جی یہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں، یہ ہے وہ ہیں، لیکن ہماری قابلیت سے انہوں نے جو ہے اور ہمارے نظریے سے، ہمارے کمٹمنٹ سے وہ صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکے. انفارچونیٹ ہے. اور یہ رہی بات سہیل سیٹھی وغیرہ کی، دیکھیے یہ لوگ بالکل اور بالکل، میرا نہیں خیال کہ سہیل سیٹھی کوئی
پولیٹیکل ورکر رہا تھا، ان کا پرسنل دوست تھا، پرسنلی حد تک رہنا چاہیے تھا. اور دیکھیں وہ کتنی بڑی خیانت کر رہا ہے. فاطمہ بھٹو کو کہہ رہا ہے یا غنوہ کو کہہ رہا ہے کہ یعنی تاریخ مست کر رہا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر سنسیئر ایک آدمی ہوتا، وہ مطلب غنوہ تو تھی نہیں اس وقت آرگنائزیشن میں جب یہ نہ وہ مرتضیٰ وغیرہ کو جانتی تھی جب یہ ہائی جیکنگ ہوئی ہے 1981 میں، مارچ 81 میں. تو ظاہر ہے جو وہ بیان دے رہی ہے کہ ٹیپو جو ہے وہ ایجنسیوں کا آدمی تھا، مرتضیٰ نے یہ کام نہیں انجام دیا، یہ وہ کس کے کہنے کے اوپر کہہ رہی ہے؟ وہ سہیل سیٹھی کے اور کیا نام ہے وہ جماعت غیر اسلامی کا کیا بندہ تھا، دلبر، کیا اس کا نام ہے، احسان بٹی، اس کے کہنے پہ کہہ رہی ہے. اور یہ دونوں جو ہیں، یہ دونوں یہ غلط بات کر رہے ہیں، یہ تاریخ کو مس کر رہے ہیں. یار یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جناب آپ منہ اٹھا کے کہہ دو گے جی یہ ٹیپو تو تھا یہ ایجنسیوں کا آدمی. ٹیپو کی فیملی نے تو سفر کیا، آپ کی فیملیوں نے کیا کیا؟ آپ کو تو کسی نے گالی تک نہیں دی، آپ کے تو کسی ریلیٹیو کو جیل میں نہیں جانا پڑا. ٹیپو کی تو سارا خاندان تباہ ہو گیا. اور آپ کو خود خیال کرنا چاہیے کہ ایسی غلط تہمت نہ لگائیں کسی کے اوپر. یہ احسان بٹی تو آیا کس لیے آیا تھا کابل میں؟ راجہ انور کا خاص بندہ تھا. سنو سندھی لوگوں، یہ جو غنوہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور فاطمہ وغیرہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس کو کہو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ یہ جدوجہد کرنے آیا تھا یا وہ وہاں جانے کے لیے جرمنی جانے کے لیے. بتاؤ نا اس کو. اس نے صاف مرتضیٰ بھٹو کو کہہ دیا تھا جی سر میں تو غریب آدمی ہوں، میں نے تو مجھے تو راجے نے کہا تھا جرمنی چلے جاؤ، وہاں جا کے مزدوری کرنا اور اپنے جو مالی ہیں اس کو درست کر لینا مزدوری کرنے کے. اب یہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا گیا جو لوگ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے، جن کے گھر تباہ ہوئے، بزنس تباہ ہوئے، نوکریاں چھوٹ گئیں، گھر کے لوگ جو ہیں اہل خانہ برباد ہوئے جیلوں میں. بلکہ ہارریبل ایگزامپل جنرل ضیاء نے ہمارے لوگوں کو بنا دیا، ان کے اوپر بادشاہ بنا دیا مرتضیٰ وغیرہ نے. کس کو؟ احسان بٹی جیسے آدمی کو جو جدوجہد کرنے نہیں آیا تھا. یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بلنڈر تھے، اور بھی بہت سارے ہیں. دیکھیے تو اس کا دوش زیادہ تر میں ان لوگوں کو دیتا ہوں. مرتضیٰ وغیرہ تو ظاہر ہے یورپ وغیرہ میں رہتے تھے، ان کو پاکستان کی انٹرنل سچویشن کے بارے میں اتنے معلومات نہیں تھیں. وہ پولیٹیکل ورکرز وغیرہ پاکستان کے لوگوں کو اتنا نہیں جانتے تھے. جو کچھ تھا وہ پہلے راجہ انور تھا، وہ بھی غدار تھا، پھر اس کے بعد یہ سہیل سیٹھی وغیرہ یہ سارے تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ سہیل سیٹھی غدار تھا، ٹھیک ہے ان کا دوست تھا، لیکن اس کا تنظیم کے اندر کوئی پوزیٹیو رول نہیں ہے. اوکے، اس نے غلط باتیں مطلب غلط مشورے دیے بھٹوز کو، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ بد دل ہوتے گئے. لیکن یہ سچائی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ سہیل سیٹھی جو ہے اس کا ٹیپو کے خلاف ہونا وجہ بنتی ہے، اور وہ اس وجہ میں بالکل اور بالکل میں کہتا ہوں کہ سہیل سیٹھی حق بجانا تھا. اس میں کوئی شک نہیں. کیوں کہ اس کے بڑے اچھے دوست کو پرویز شنواری جو اچھا انسان بھی تھا، اس کو جو ہے یہ اس نے ناحق قتل کیا. سلام اللہ ٹیپو نے ناحق قتل کیا. یہ دیکھیے یہ ایک بہت ہی ایسا ایک جرم ہے ٹیپو کا جس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ. اور دیکھیے یہ اس کی فراخ دلی دیکھیں پرویز شنواری کی، کہ جب یہ کابل میں آئے ہیں دونوں
پرویز شنواری تو پہلے آ گیا تھا، تو جب یہ ٹیپو بھی آیا ہے ہندوستان سے اور یہ اور وہ، جس کا میں سارے حوالے دے چکا ہوں ماضی کے ویڈیوز میں، تو یہ سلام اللہ ٹیپو کو اس نے اپنے ساتھ رکھا، اور سلام اللہ ٹیپو کے بارے شنواری نے اس کو کہا دیکھو میرے پیچھے تو ایجنسیاں وغیرہ نہیں ہیں، میرے پیچھے تو تیرے پیچھے لوگ ہیں، تو تیرے پاس سیلف ڈیفنس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ میری پسٹل اپنے پاس رکھ لے سیلف ڈیفنس کے لیے. اور اسی پسٹل سے جو ہے سلام اللہ ٹیپو نے اس کو مارا. یہ میں سمجھتا ہوں یہ مردانگی نہیں تھی، لیکن راجہ انور نے اس کو اتنا پمپ کیا ہوا تھا، لیکن اس کو خود بھی خیال کرنا چاہیے تھا، کوئی بچہ چوچا تو نہیں تھا. میرے خیال میں 24-25 سال کا ہوگا اس وقت، لیکن یہ بہت ہی ایک ایسا اس کی حرکت ہے کہ جو ہم، لیکن اگین پھر یہ الزام لگا دینا کہ وہ ضیاء کا بندہ تھا، اس نے یہ کیا، یہ منافقت ہے، یہ سچائی نہیں ہے. سہیل سیٹھی اور اس نے یہ غلط باتیں کی ہیں، اگر انہوں نے کی ہیں. ظاہر ہے کہ سورس فاطمہ کو جو ہے کابل کے حالات کا اور ہائی جیکنگ کا، شنواری کے مرڈر کا، اور وہ ظاہر ہے فاطمہ تو شی واز اونلی بورن ان 1981 مئی 1981 آئی بلیو. ہاں مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے، ہاں بس سنا تھا کہ بھٹو صاحب کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے. بہرحال یہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو فیکٹ ہیں اس کو بیان کریں. فیکٹ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی غلطی، ایک بہت بڑا کرائم کیا سلام اللہ ٹیپو نے، کہ اپنے دوست کو، ایک بے قصور آدمی کی جان لے لی. وہ انوسینٹ آدمی تھا اور بڑا اچھا آدمی تھا، اس میں کوئی نہ وہ امریکن ایجنٹ تھا نہ پاکستانی ایجنٹ تھا. وہ ایک سمجھ لیں کہ بھٹوز کا ایک ہمدرد تھا، اس میں کوئی شک نہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو سلام اللہ ٹیپو نے ہائی جیکنگ کی تھی، یہ ایجنسیوں کا کام نہیں تھا، اور جو کوئی بھی یہ کہہ رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، سفید جھوٹ. اور غنوہ وغیرہ کو تو بہتر تھا کہ وہ کہتی کہ بھی مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں تو اس وقت فریم میں نہیں تھی، مجھے نہیں پتہ ان کے ساتھ وہ کیا تھا. وہ منہ اٹھا کے جو کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ اس نے کیا اور یہ کیا ایجنسیوں کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی خیانت ہے. اور اس کو یہ کس نے انفارمیشن دی، کس نے یہ کہا؟ جو امکانی طور پر یہی ہے کہ سہیل سیٹھی اور دلبر، کیا نام ہے، احسان بٹی اور بندوق چلاتے وقت آنکھیں اس کی بند ہو جاتی تھی. تو یہ جو ہے انہوں نے بتایا ہے، تو یہ بے ایمان ہیں، جھوٹے ہیں. جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے اس کے اوپر کبھی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کو کسی حزب کا، کسی پارٹی کا، کسی آرگنائزیشن کا پارٹ نہیں ہونا چاہیے. تو سچ بولو. اور جو سفرنگ ٹیپو جیسے میں بتا چکا ہوں ہوئی ہے، وہ ان کے ساتھ تو نہیں ہوئی، ہرگز نہیں ہوئی. میری انفارمیشن میں ایسا نہیں ہے کہ یہ تو رائٹ ہینڈ تھے مرزا بھٹو کا، کیا بولتے ہیں، سہیل سیٹھی. ان کو میری اطلاعات کے مطابق مجھے پشاور کے دوستوں نے بتایا ہوا ہے، جس میں وہ ایک دہشت گرد نامی تھا. وہ حالانکہ اچھے تعلقات تھے اس کے سہیل سیٹھی کے ساتھ، لیکن وہ بھی کہتا تھا کہ سہیل سیٹھی کی فیملی سیف ہے. خیر، تو یہ کہنے کا جو ہدف ہے وہ یہی ہے کہ سہیل سیٹھی جو ہے وہ ان کا ایک اچھا دوست ہو سکتا ہے، تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور لیکن وہ اس فیلڈ کے لیے نامناسب شخص تھا. بھٹوز کو زیادہ رلائے ہم جیسے لوگوں کے اوپر کرنا چاہیے تھا، ہمیں نزدیک رکھنا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر بھٹوز سلام اللہ ٹیپو کو اپنے نزدیک رکھتے
تو یہ بہتر تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اندر ایک نفرت پیدا ہو گئی کہ بھئی وہ کہتا تھا دیکھو ہم نے اتنی جدوجہد کی یہ کی، اور یہ سب سے زیادہ جو ہیں یہ سردار سلیم کے اوپر اور سہیل سیٹھی کے اوپر، پرویز شنواری، احسان بٹی وغیرہ کے اوپر جو ہے رلائے کرتے ہیں، جبکہ ہم لوگ جو ہیں وہ صحیح کارکن ہیں اور صحیح تنظیم کو چلانا چاہتے ہیں۔ تو اس چیز سے اس کے اندر بھٹو کے خلاف نفرت پیدا ہوئی تھی، یا کیا کہنا چاہیے، بھٹو کے خلاف وہ ہو گیا تھا کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کو صحیح ڈیزرو جو کرتا ہے وہ مقام نہیں ملا، اینڈ آئی تھنک ہی واز رائٹ ان دس۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سٹیٹمنٹ میں وہ درست کہہ رہا تھا۔ تو اب ہائی جیکنگ کی پھر بات میں کر لوں۔ دیکھیے بلا شبہ یہ تو ہائی جیکنگ ارے یہ ایک دسمبر 1980 میں یہ بیٹھے ہوئے تھے سارے، اختر بیگ وغیرہ، میں اس وقت نہیں تھا وہاں، لیکن میرے جو معلومات ہیں اس کا سورس براہ راست ٹیپو بھی رہا ہے، اور آج کل زندہ ہے، ہمارا دوست ہے، بڑا اچھا دوست ہے میرا، اختر بیگ۔ حتیٰ کہ دلبر نے بھی، یعنی احسان بٹی نے بھی کہا تھا کہ ہم نے پروگرام بنایا تھا یہ کرنے کا، ہائی چیکنگ کرنے کا، یہ سارا کریڈٹ تو مجھے جاتا ہے، یہ جاتا ہے، اور ٹیپو اپنے نام لے۔ جب ٹیپو نے شنواری کو مرڈر کر دیا تھا اور وہ غداروں کی لسٹ میں آ گیا تھا، تو اس وقت احسان بٹی بتا رہا تھا کہ لیبیا کے اندر نہ صرف میں بلکہ اور بھی لوگ کہ میں نے یہ پلان بنایا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا اور اب وہ بندہ آ کے یہ کہے کہ ٹیپو نے سلام اللہ نے ضیاء کے لیے ہائی جیکنگ کی تھی، تو ایسے بندے کو 100 چھتر اور روکے کا پانی دینا چاہیے۔ ذوالفقار میں جو ہے ایک فیلئر کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو لوگ آگے آنے چاہیے تھے ان کو مرتضیٰ وغیرہ نے آگے نہیں لائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا بلنڈر تھا، اور خدا کی قسم ہے میں سچ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کا جو ہے وہ مرتضیٰ بھٹو نے خود کیا کہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ یس، ان کو اتنا تجربہ نہیں تھا، یہ سارا کام تھا کہ وہ اپنے طور پہ ہم لوگوں کو زیادہ اعتماد میں لیتے، ہم لوگوں کو نزدیک رکھتے تھے۔ ہم کتنے، we were very few، اور ہم لوگوں کے مشورے کے اوپر، ہم لوگوں کے جو مطلب مشورہ اور پھر عملی طور پہ جو چاہتے ہم وہ کر سکتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو کہ سہیل سیٹھی اس کے اوپر اثر انداز ہوا یا دلبر احسان بٹی ان کے اوپر اثر انداز ہوا کہ وہ ان ڈیزرونگ ساتھیوں کی بجائے نان ڈیزرونگ لوگوں کے گروپ کو انہوں نے، جیسے سردار سلیم۔ اب دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو، یہ میں نے تو بتا دیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے قاتل کون ہے، قادیانی ہے، اور یہ سردار سلیم کون ہے، یہ قادیانی ہے۔ یہ کیا لینے آ گیا تھا جی ذوالفقار کے اندر، ہاں سوچو نا۔ دیکھیے کامن سینس کی بات ہے، اگر یہ ایجنسیوں کا آدمی نہ ہوتا، اوکے، تو جب یہ ذوالفقار کے اندر آیا ہے تو اس کے خاندان کو اٹھا کے لے جاتے، کوئی نہیں لے کے گیا۔ اور اچھا پھر سب سے زیادہ جو بلیک لسٹ لوگ ہو جاتے تھے پاکستان کی سو کولڈ پیٹریوٹک ایجنسی، آئی ایس آئی، جو لوگ ہندوستان سے ریلیٹڈ ہو جاتے تھے وہ کہتے ہیں جی فار ایور بلیک لسٹ ہو گئے۔ ارے ہندوستان میں یہ برسوں بیٹھ کے تو وہاں سے ڈائریکشن دیتا رہا کہ تم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور ایجنسیوں کو معلوم ہے، اوکے، یہ انچارج تھا ہندوستان کے سیل کا یا کیمپ کا، اوکے، اور نہ اس کا
بھائی پکڑا گیا، نہ اس کے گھر والوں کے اوپر تشدد ہوا، نہ اس کے کوئی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا سردار سلیم کے خلاف. فوج میں اس کا وہ کیا سنا بنوئی ہے یا سالہ ہے مجھے نہیں پتا، بہرحال کسی نے بتایا تھا کہ وہ برگیڈیئر تھا ضیاء الحق کے دور میں. اور جب یہ گورنمنٹ آئی ہے بے نظیر کی پہلے تو یہ ہی کیم بیک پاکستان اینڈ نو باڈی آسکڈ ہم کہ where were you? What have you been doing in India? Okay, no. کیونکہ یہ ایجنسیوں کا قادیانیوں کا بندہ تھا، انہوں نے اس کو مرزا کے ساتھ نتھی کر دیا. جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں لیبیا میں لوگ بھیجے گئے تھے، اللہ کی قسم سب کے سب اوپر سے نیچے تک جو سینڈ کرنے والے یہ وہ سب قادیانی تھے. زیادہ تر انہوں نے قادیانیوں کو وہاں اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں جا کے جاسوسی کریں یہ اسرائیل کے لیے، جس میں ایک تھا ڈاکٹر مبشر، ایک آئی ڈونٹ نو اس کا ریئل نام کیا تھا، میں یاسین نام تھا، چھوٹے سے قد کا تھا، وہ مرزائی تھا. یہ بھیجنے والے سارے لوگ جو بھی تھے، اب میں نام کیا لوں، they were all قادیانیز most of them. تو یہ سارا مطلب قادیانی ہر جگہ اپنے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں. اب سردار سلیم کہے گا کہ جی میں قادیانی نہیں ہوں، اوکے، خدا کی قسم اس نے میرے سامنے کہا تھا شاہ نواز اور مرزا بھٹو کے سامنے کہ بھٹو صاحب نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ ہم قادیانیوں کو ڈکلیئر، اور اس وقت تو پکڑنا چاہیے تھا کہ تم قادیانی ہو. یہ کیا نام ہے دماسکس کے اندر بیٹھ کے اس نے یہ بتا رہا تھا، دفاع کر رہا تھا قادیانیوں کا، وہ تو بڑے اچھے ہیں، وہ تو یہ بھٹو صاحب نے یہ غلطی کی. تو وہ شاہ نواز کے پاس ایک وہ جو دیا سلائی جو ہوتی ہے نا ماچس، لیکن وہ ایک لمبی سی تقریباً 1 فٹ لمبی اس کی وہ پیچھے ٹیل سی ہوتی ہے لکڑی کی، عام طور پہ تو چھوٹے سے ہوتے ہیں 2 انچ کی ہوتی ہے، لیکن وہ لمبا سا تھا تو اس نے اس کے ہاتھ میں مارا. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے اس بات کا، تمہیں پتہ نہیں ہے تو تم بکواس بند کرو، 2 پیک پی کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. حالانکہ پکڑ کے اس کو نکال دینا چاہیے تھا. یہ مرزائی کیا سے آ گیا ہمارے اندر، لیکن ان بیچاروں کو تو نہیں پتا تھا کہ مرزائی نیٹ ورک نے ہی ہمارے والد کو پھانسی دلوائی ہے. لیکن بہرحال یہ اس کا چچا لگتا ہے کیا، سردار ابراہیم خان، وہ عبداللہ مرزائی تھا. تو یہ بہرحال پھر بات کیا ہے، یہ پورا کا پورا یہ جو مرزا بھٹو کے نزدیک لوگ ہو گئے تھے کابل میں یا دیگر ممالک میں، یہ نہ تو اتنے کیپیبل تھے کہ وہ اس قسم کی آرگنائزیشن کے نیٹ ورک کو چلا سکیں، اور نہ ہی وہ مطلب کوئی ایسے ایکسپیرینس قسم کے لوگ تھے پولیٹیکلی بھی کہ یہ بہرحال اب ماضی کا حصہ ہے. یہ ایک بیسک جو الذوالافقار کے ڈاؤن فال کی جو ریزن ہے وہ میں بتا رہا ہوں. دیکھیے مرزا بھٹو اور شاہ نواز بھٹو جو ہیں، جب انہوں نے ہندوستان کے اندر بیس بنانے کا ہم ساتھیوں کے ساتھ بات کی، تو اکثریت لوگ جو تھے ہم ساتھی، ہم نے بھٹوز کو یہ مشورہ دیا کہ ہندوستان میں بیس نہ بنائیں. اوکے، اس سے جو ہے نا ہمارا پولیٹیکلی بھی اور پھر مطلب سیکیورٹی وائز بھی ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہو جائے گا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو ہمیشہ سے اینٹی انڈیا رہا ہے اور پاکستان کے لوگوں کے سینٹیمنٹس وغیرہ ہم آپ جانتے ہیں. اور اس میں ممکنہ طور پر جن لوگوں نے بھٹوز کو جو موٹیویٹ کیا، اس میں نمبر 1 راجہ انور تھا. راجہ انور جو ہے وہ مرزا بھٹو کو دلی لے کے گیا تھا اور اندرا گاندھی سے ملاقات اور یہ اور وہ.
تو کیونکہ راجہ انور جب کابل میں ہوتا تھا تو اس کے تعلقات ہندوستان کی ایمبیسی کے لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہوتے تھے. تو یہ وہاں مجھے بتایا ایک سکھ نے جو مطلب رچ آدمی تھا. رچ مین وہ افغانستان میں اس زمانے میں پیسہ صرف اور صرف ہندو اور سکھوں کے پاس ہوتا تھا. تو وہ جو ہے وہ پیسے فنڈنگ ان کو بھی کرتے تھے. کیا کہتے ہیں یہ بھی شیر باز خیر بخش مری, وہ یہ بھی قادیانی تھا. خیر بخش مری کو اور یہ دوسرے جتنے بھی لوگ سارے تھرو اس نیٹ ورک سے وہاں فنڈنگ ہوتی تھی. کیا کہتے ہیں افغانستان میں جو بیٹھے ہوتے تھے یہ کرنسی کے کام کرنے والے ہندو سکھوں کے تھرو انڈین ایمبیسی کام کرواتی تھی. اور ان آئی ایس آئی وغیرہ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا. تو باقی یہ جو ہے وہ خود ہندو وہ سکھ بتاتا ہے کہ ہم راجہ کے ساتھ مل کر کیا کچھ کیا کرتے تھے. کئی تو اس نے فوٹوز بھی دکھائیں. تو بہرحال انہوں نے کٹھے پینا, کٹھے جینا, کٹھے سب کچھ, یو نو واٹ آئی مین. تو بہرحال یہ ایسے جو ایجنٹ لوگ شامل ہو گئے ہوئے تھے اس میں ذوالفقار میں فرام دا ویری بگننگ جب ابھی اناؤنس بھی نہیں ہوا ذوالفقار, اس وقت تو صرف پی ایل اے تھی نا. تو بہرحال جو ہائی جیکنگ میں جو ہے جب پھر ٹیپو نے ہائی جیکنگ کی اور اس کی بلنڈر یہ ہے کہ اس نے طارق رحیم کو مار دیا. اس میں دو معلومات ہیں. ایک یہ ہے کہ ڈاکٹر نجیب نے مرتضی بھٹو اس کو کہا ٹیپو کو کہ یہ جو فوجی ہے اس کو تو مارو, پاکستان کا فوجی ہے, اس کے وہ جرنیل ہیں, یہ وہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے اپنے طور پر یہ کام کیا. اور راجہ انور نے جو لکھا ہے خدا کی قسم بالکل جھوٹ لکھا ہے کہ مرتضی بھٹو وہ ایئرپورٹ کے اوپر چلا گیا اور وہاں سے اس نے اشارہ کیا, اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو مار دو. آپ وہ لوکیشن تو جا کر دیکھیں جہاں ایئرپورٹ کھڑا, جہاں ہائی جیکنگ کا پلین پی آئی اے کا کھڑا تھا اور جس جگہ پر یہ ٹاور بتا رہا ہے وہ بھی شام کا وقت, وہاں تو کوئی سگنل دیکھنا بھی چاہے تو نہیں آ سکتا, ڈسٹنس کافی ہے. اوکے اور وہ اشارے ہو رہے ہیں, کہتے نون سینس. یہ راجہ انور جو ہے یہ خبیث آدمی, یہ اتنا جھوٹ بولے ہیں اس نے کہ بس وہ سارے الحمدللہ موسٹلی جو میری نظر میں آئے ہیں میں نے ان کو ایکسپوز کیا ہے اور سچ کی بنیاد کے اوپر کیا, کوئی الزام نہیں لگایا. یہ بکواس کرتا ہے حرامی, سب جھوٹ بولے ہوئے ہیں اس نے. اور پھر دیکھو یہ کس کا کام تھا کہ راجہ انور کے جھوٹ کو ایکسپوز کرے, سہیل سیٹھی کا کام تھا نا. کیا اس نے کبھی ایک لفظ بولا ہے اس کے اوپر؟ مرتضی کو دفاع کرنے کے لیے فاطمہ کیوں نہیں پوچھتی اس سے کہ آغا وسیم نے کیوں کیا, تم کیوں نہیں سوشل میڈیا پر یہ باتیں کرتے؟ اوکے, اسی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ مرتضی بھٹو کا لائل زیادہ کون ہے, ہم ہیں یا یہ بندہ جو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ہم نوالا ہم پیالہ. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے بھائی. آپ دوست ہیں, دوست رہیں. ان تنظیموں میں اور ان سیاسی معاملات میں آپ نہیں پڑیں کیونکہ آپ اس کیپیسٹی کے نہیں ہیں. تو یہ انفارچونیٹ ہے. اب دیکھیے میں مرتضی بھٹو کو کیا کہتا تھا کہ پاکستان جاؤ گے تو سب سے بڑی چیز ہے کہ سروائیو کیسے کرو گے, ماریں گے تجھے. اینڈ دیٹ واٹ ہیپنڈ. یہ باتیں احسان بٹی نے کیوں نہیں مرتضی کو بتائی, کیا سہیل سیٹھی نے کیوں نہیں بتائی؟ تو پھر بات کیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے مرتضی بھٹو کی ڈیتھ کا, کیونکہ مرتضی بھٹو بنیادی طور پہ اچھا آدمی تھا, وہ کوئی برا آدمی نہیں تھا, اور اس کی ضرورت تھی پاکستان کی سیاست میں, اور وہ ظاہر ہے کہ نہیں
سروائیو ہو سکا اس کا. اور یہ خدشہ تھا مجھے، بلکہ اس خدشے کا اظہار میں نے مرتضی بھٹو کے سامنے روبرو کیا ہے، اس کے گواہ ہیں. وہ کیا نام ہے، ایک تھا عراقی لڑکا عمر، اس نے مجھے کہا کہ تم اتنے شور کیوں ہو کہ مرتضی کی جان کو خطرہ ہوگا جب یہ وہاں جائے گا. میں نے کہا بھئی شور کی کیا بات ہے، نوشتہ دیوار ہے، وہاں نہیں چھوڑیں گے اس کو، یہ مافیا سٹیٹ ہے پاکستان. اوکے. تو کچھ لیفٹسٹ وغیرہ یا سو کالڈ انہوں نے لکھا کہ جی جو سٹیٹ کے خلاف اٹھتا ہے نا تو اس کو ہماری ایجنسیاں نہیں چھوڑتی. تو بھٹو کو، مرتضی کو اسی لیے مار دیا گیا کہ وہ سٹیٹ کے خلاف اٹھا تھا. ارے سٹیٹ کے خلاف تو بہت سارے لوگ اٹھے تھے، ان کو تو ایجنسیوں نے نوازا. وہ مری جو ہے وہ سٹیٹ کے خلاف ہے، فوجیوں کو تو مریوں نے زیادہ مارا، معاذ ذوالفقار نے تو نہیں مارا نا، لیکن وہ اس کا جو بیٹا تھا وہ منسٹر بنا. اور بہت سارے لوگ اسٹیٹ کے خلاف، مطلب اجمل خٹک پر الزام ہے کہ اس نے پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف کارروائیاں کی تشدد والی، اس کو تو کسی نے نہیں مارا بلکہ وہ تو پریزیڈنٹ بننے جا رہا تھا اور نواز شریف کا بھی رائٹ ہینڈ ہو گیا ہوا تھا. لیکن یہ ایسے بکواس کرتے ہیں، ان کو اتنی انفارمیشن ہے نہیں. تو یہ پاکستان صرف اور صرف قادیانی سٹیٹ ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. جس کو چاہتے ہیں ہم نے مارنا ہے اس کو مار دیتے ہیں، جس پہ ہاتھ رکھنا ہوتا ہے رکھ دیتے ہیں. کوئی اصول نہیں ہے، یہ ایسے بکواس کرتے ہیں کہ جی ریاست کے خلاف وہ معاف نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، نون سینس. خیر، تو یہ ہائی جیکنگ میں یہ سلام اللہ ٹیپو نے مارا، طارق رحیم کو مارا، نہیں مارنا چاہیے تھا، غلط تھا بالکل. جو مجھے شاہ نواز بھٹو نے بتایا کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، طارق رحیم کو سیکٹریٹ لے کے آئیں، پلین سے نکال کر وہ کارتے چار جو کابل میں ہے اور وہاں اس کا انٹرویو کریں. لیکن اگلے دن ہی اس کو مار دیا گیا. یہ افغان گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی تھی کہ اس کا آپ انٹرویو کریں، اس کو لے کے جائیں یہاں سے یا اس کا انٹرویو کریں، اس کی اجازت نہیں دی تھی افغان گورنمنٹ نے. تو یہ ممکن ہے کہ مطلب افغان گورنمنٹ کے بارے میں بھی سنا کہ ڈاکٹر نجیب نے اس سے ملاقات کی تھی، وہ آیا تھا وہاں ایئرپورٹ کے اوپر اور اس نے اس کو کہا تھا کہ یہ جو فوجی ہیں ان کو مار دو. تو اس میں سلام اللہ ٹیپو نے کہا کچھ افغان مہاجر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس میں آپ کو دے دوں، تو اس نے کہا نہیں ان کی خیر ہے بس اس کو مار دو. خیر آئی ڈونٹ نو فور شیور کہ یہ بات، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ دو باقی جو ساتھی تھے وہ ایکچولی دے ور ناٹ اویئر کہ سلام اللہ ٹیپو کرنے کیا جا رہا ہے. جب اس نے طارق رحیم کو پکڑا، ان کو تو یہی تھا کہ وہ اس کو دھمکیاں شمکیاں دیکھ کے کچھ بات چیت کر رہا ہے، لیکن آل ان سڈن ہی ٹوک ہز پسٹل اینڈ کلڈ ہم. اور اس کے اوپر یہ دونوں جو باقی ہائی جیکر تھے وہ اس سے خلاف ہو گئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. خدا کو جان دینی ہے، جو میری صحیح انفارمیشن ہے، جو آدمی اللہ کا نام لے کے کہہ رہا ہے کہ ہماری کوئی ٹینشن نہیں تھی، نہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ سلام اللہ ٹیپو جو ہے اس کو شوٹ کر رہا ہے. اور جب کہ کوئی اللہ کا نام لے لے کسی کے سامنے تو پھر اس کے اوپر یقین کرنا، اللہ پہ یقین کرنا ہوتا ہے، سٹیٹمنٹ دینے والے پہ نہیں. تو میں تو یہی بات آگے کر رہا ہوں اور آئی تھنک کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ایسے شخص ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کی جان ایسے لیں، جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں دوسرے ہائی جیکرز. وہ بڑے ڈیسنٹ، ریلیجسٹ اور ایک اچھے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے، پڑھے لکھے، ایسے تو نہیں ہے کہ وہ کوئی بدماش ہیں، تلنگے ہیں کہ چلو اس کو مار دو اس کو مار دو.
وہ ایک ریئیکشن تھا کہ جی چلو ہم پلین کو ہائی جیک کر کے اپنے ساتھیوں کو اپنے دوستوں کو رہا کروانے کی ایک ویل اٹ واز اے چائلڈش موو. ہائی جیکنگ ایک بیوقوفانہ طریقہ تھا. یہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا انے ہاتھ بٹیرا آیا, یہ ایسے ہی ہوا تھا. لیکن بہرحال اس میں کوئی ایجنسی انوالو نہیں تھی. اب آپ اندازہ لگائیں فاطمہ کو یا کیا نام ہے اس کا غنوا کو تو معلوم نہیں ہے کہ سلام اللہ ٹیپو اور جنرل ضیاء کی جب وہ دماسکس میں بات ہوئی تھی, ہاٹ لائن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کے اوپر, تو سلام اللہ ٹیپو نے اس کو اتنی گالیاں دی تھی ضیاء الحق کو. تو پھر دیکھیے اگر کامن سینس کی بات ہے, کامن سینس کی بات ہے, اگر ضیاء الحق نے ہیرو بننا ہوتا اور اپنا اسی کی پلان ہوتی کہ یہ ہائی جیک کرو, تو سمپل یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے, جیسے ہی اس نے کہا کہ ہم لوگوں کو مار دیں گے, آپ ہم لوگوں کو رہا کرو. ضیاء الحق تو آخری وقت تک کہہ رہا تھا میں نے نہیں رہا کرنا. آخر میں پتہ نہیں 15 ہفتے کے بعد اس نے کہا کہ اب میں امریکن ہے اس کو ماروں گا, تو فوراً ضیاء نے کہا میں مانتا ہوں آپ کی شرائط. اوکے, یعنی امریکنز کی خاطر انہوں نے رہائی یہ یرغمال یہ جو قیدی تھے ان کو چھوڑا, پاکستانیوں کی خاطر نہیں, طارق رحیم کی خاطر نہیں, باقی اور جتنے بھی پیسنجر تھے ان کی خاطر نہیں. آخر میں جب وہ ٹیپو نے کہا کہ میں پہلے امریکن کو شروع کروں گا مارنا, جب وہ دماسکس میں تھے, تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اگر یہ حکومت کا اپنا پلان ہوتا تو جیسے ہی اس نے کہا تھا کہ میں لوگوں کو مارنا شروع کروں گا پاکستانیوں کو, تو وہ کہتا کہ مجھے پاکستانی تو بڑے عزیز ہیں, میری قوم پر ان کو نہ مارو, میں قیدی رہا کرتا ہوں. لیکن وہ مسلسل انکار کرتا رہا. آخر میں اس نے جب امریکنز کا نام لیا, جو مزید ایک دلیل ہے کہ یہ کوئی ضیاء کی پالیسی نہیں تھی. یہ لوگ جن کو مکمل معلومات نہیں ہے وہ اپنے منہ بند رکھیں تو بہتر ہے اس معاملے کے اوپر. اور تاریخ کو پھر کہوں گا, یہ تاریخی واقعات ہیں, اس کے اندر فاطمہ ہو, غنوا ہو, کوئی بھی ہو, یہ حق نہیں بنتا کہ وہ یہ بات کریں. دیکھیں جی, لب لباب یہی ہے کہ بھٹو برادران اگر ہم سب ساتھیوں کو نزدیک کرتے اور کچھ جو سردار سلیم, احسان بٹی, وہ اگر مطلب ان کو دوسرے ساتھیوں پہ فوقیت نہ دی جاتی تو بہت ساری مثبت چیزیں ہوتی ہیں ذوالفقار کے اندر. یہ جب ایک آدمی ورکر ہے, وہ پکا ایک بھٹوئسٹ ہے اور دل و جان سے ضیاء کے خلاف ہے اور سارے کام کرنے کے لیے تیار ہے, تو ایسے لوگوں کو آگے رکھنا چاہیے تھا. لیکن بد نصیبی سے یہ جو سرکل بن گیا تھا سردار سلیم, احسان بٹی اور یہ سہیل سیٹھی وغیرہ, یہ میرے خیال میں ان کو, سہیل سیٹھی تو ٹھیک ہے دوستی کی حد تک ان کو اپنے ساتھ رکھتے, لیکن معاملات آرگنائزیشن میں بہتر یہ تھا ان کے دوسرے لوگوں کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ کر دے. تو سردار سلیم اور احسان بٹی کو تو تنظیم میں لانا ہی نہیں چاہیے تھا. چلو لے آئے, یہ بھی غلطی, اور پھر اوپر بڑی غلطی یہ ہوئی کہ ان کو دوسرے ساتھیوں پہ مسلط کر دیا گیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ فیکٹرز تھے جس کے اندر ذوالفقار میں گروپنگ بھی ہوئی, ذوالفقار کے اندر ساتھیوں میں مایوسی بھی پیدا ہوئی. اس میں یہ سچ ہے. جہاں تک بھٹوز کی دونوں بھائیوں کی ذات کا معاملہ ہے, وہ تو ظاہر ہے بیچارے اپنا ایک ضیاء کے خلاف ایک پاکستان میں ایک انقلابی سوچ تو لانا چاہتے تھے, لیکن سیڈلی جو ان کو صحیح ڈائریکشن نہیں ملی, تو یہ اس لیے یہ ساری چیزیں ڈس آرڈر رہی ہیں. تو
جہاں تک بات ہے شاہ نواز بھٹو کی، تو شاہ نواز بھٹو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ اینٹی سوشلسٹ تھا، بہت اینٹی سوشلسٹ تھا، آئی نو دیٹ. وہ کوئی کامریڈ وغیرہ اس ٹرمز کو تو وہ لائک بھی نہیں کرتا تھا، یہ فیکٹ ہے. تو مرتضیٰ بھٹو میں لچک تھی، وہ بات سن لیتا تھا، بات کا غور بھی کرتا تھا، لیکن شاہ نواز بھٹو میں لچک کم تھی. وہ جو اپنے نظریات تھے ان کے اوپر بہت زیادہ، وہ نظریات اچھے تھے یا اچھے نہیں تھے یہ قطع نظر اس کے، لیکن وہ ان کے اوپر بہت پختہ تھا. تو یہ جب افغانستان کے اندر ہم لوگ تھے سیکنڈ ٹائم پر، جب 1985 میں مارچ 1985 میں بھٹو جب دوبارہ آئے ہیں، تو وہاں پر زیادہ انٹرفیرنس ہوئی ہے بے نظیر کی. بے نظیر نہیں چاہتی تھی کہ یہ کابل میں رہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ویسٹ کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہی تھی کہ ویسٹ مجھے طاقت میں یا پاکستان کی پرائم منسٹر بنا دے گا. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ اگر اس کے دو بھائی کمیونسٹ بلاک کے کسی ملک میں رہ رہے ہیں تو وہ اس کے لیے آئیڈیل نہیں تھا. تو اس نے بھی مداخلت شروع کر دی اور جس کا نتیجہ غلط نکلا. تو بہت ساری باتیں ہیں جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوا ہوں، اور ظاہر ہے کہ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آل ذوالفقار کے معاملات پر اس وقت جو لوگ زندہ ہیں ان میں سب سے زیادہ سہیل سیٹھی کو معلومات ہیں، اس کے بعد احسان بھٹی ہے، پھر یہ سمجھ لیں کہ میں جانتا ہوں اور اختر بیگ جانتا ہے. تو باقی لوگ جو ہیں وہ زیادہ معلومات نہیں رکھتے. اصولی طور پر جیسے میں کہتا ہوں کہ سہیل سیٹھی کو انیشیٹو لینا چاہیے تھا کہ جب اس نے اتنا بھٹو کیا نام ہے اس کا، راجہ انور نے جو اتنا کچھ خرافات لکھی تھیں، سہیل سیٹھی وہ اچھی پوزیشن میں تھا کہ اس کا جواب دیتا، اور وہ آج تک خاموش ہے. تو جس بندے نے جواب دیا بلکہ راجہ انور کو بگا دیا ہے، تو بھٹو مرتضیٰ صاحب کی بیٹی نے بھی اس کو نہیں پوچھا. تو ایٹ لیسٹ اخلاقی فرض بنتا تھا اس کا کہ وہ کہتی تھینک یو انکل کہ آپ نے میرے والد کا اتنا نام شام جو ہے اس کا ڈیفینڈ کیا، اور ایسا ڈیفینڈ کیا کہ اس کو راجہ انور تو کیا راجہ انور کا باپ بھی آ کر جو ہے وہ میری باتوں کا جواب نہیں دے سکتا. تو اس کو میں نے بالکل ایکسپوز کیا راجہ انور کے جھوٹ کو. تو بہرحال مجھے اس سے کوئی نہیں ہے کہ وہ کیا ان کی ذہنیت ہے، لیکن میں ایک عام سی بات کرتا ہوں، اگر میرے باپ کو کسی نے دفاع کیا ہو تو میں اس کا تو ضرور شکریہ ادا کروں گا. خیر یہ اخلاقیات کی بات ہے، اگر کوئی اخلاقیات کو نہیں سمجھتا تو پھر اس کے لیے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو رہی بات غنوہ نے اور یہ موجودہ صورتحال میں، اب جو ماضی میں ہو گیا وہ میں جب بھی ہوگا میرا موڈ بنے گا تو میں آپ دوستوں کی فرمائش کے اوپر رپیٹ کر دوں گا، نئی ویڈیوز بنا دوں گا، لیکن بنیادی چیزیں تو میں پہلے کہہ چکا ہوا ہوں. لیکن یاد رکھیں نئے لوگ جو ہیں خاص طور پر وہ حرام زادہ، وہ گشتی کا بچہ، کیا نام ہے اس کا، اورنگزیب، یہ نئے لوگ جو ہیں اورنگزیب وغیرہ کی باتوں کے اوپر نہ جائیں. اورنگزیب کو کچھ بھی نہیں پتہ تنظیم کے بارے میں. یہ تھوڑے دنوں کے لیے افغانستان آیا تھا اور یہ 600 روپیہ لینے آیا تھا، کوئی نظریاتی کام کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. آپ لوگوں کو وہ جو ہے ساری جھوٹ باتیں بتاتا ہے ادھر ادھر سے سن کے لوگوں کے ساتھ. پھر یہ اورنگزیب، اس کے بارے میں آئی ایم کوائٹ شیور سہیل سیٹھی کو بھی پتہ ہے کہ شاہ نواز بھٹو نے کیا کہا تھا کہ یہ ممکنہ طور پر جو ادریس وغیرہ پکڑے گئے تھے یہ اس خبیث آدمی نے
ان کی مخبری کی تھی ممکنہ طور پر. تو یہ پاسبل ہے کیونکہ بعد میں پھر اس کے بہن بھائیوں کو یا اس کی فیملی کے لوگوں کو سرکاری نوکریاں بھی ملی ہیں. تو یہ میں 100% اس کے اوپر کوئی قسم تو نہیں کھا سکتا کیونکہ مجھے یہ انفارمیشن شاہ نواز نے دی ہے. ہو سکتا ہے شاہ نواز کو کسی نے غلط انفارمیشن دی ہو یا صحیح انفارمیشن دی ہے, یہ خدا بہتر جانتا ہے. لیکن یہ جب سے یہ یوٹیوب کیا کہتے ہیں فیس بک وغیرہ پر آیا ہے, یہ حرامزادہ, یہ حرامی کتا, یہ جو ہے ہم جیسے لوگوں کے اوپر جی یہ غدار ہیں. کیا غداری ہے تیری بہن, تو سامنے تھے آہاں کشتی کے بچے. بے نظیر کو برا کہنے سے کوئی غدار ہوتا ہے؟ تو پھر میں ہوں غدار کیونکہ وہ بری تھی, اس نے اپنے والد کے کاز کے ساتھ غداری کی ہے. وہ جانتی تھی کہ چودھری شجاعت وغیرہ جو ہے یہ میری ماں کو مروانا چاہتے ہیں, وہ جانتی تھی یہ میرے بھائیوں کے اوپر انہوں نے اٹیمپٹس کروائی ہیں, اور وہ پھر بھی جا کے ان کے ساتھ جو ہے ملاقاتیں کرتی تھی, ان کے گھر میں جا کے رہتی تھی, اور وہ بھی مرتضیٰ سے چھپا کر. مرتضیٰ نے خود مجھے بتایا ہوا ہے. تو ایسی بہن جو اپنے ہی بھائیوں کے قاتلوں کو گلے لگائے, وہ کیا ہے؟ اس کو آپ کیسے تصور کریں کہ اللہ نہ کرے آپ کی کوئی ایسی بہن ہو تو آپ کیا کریں گے؟ خیر بہت ساری باتیں ہیں. بالکل غدار تھی وہ بے نظیر, اوکے, اور وہ بالکل اور بالکل ستیہ ناش پیپلز پارٹی کا اس نے کیا. الذوالافکار کے اندر انٹرفیرنس کر کے دو بھائیوں کو آپس میں لڑا دیا, اور آج جو کوئی مرتضیٰ بھٹو کے نام لیوا ہیں وہ خدا کے لیے بے نظیر کی فوٹو نہ اپنے فیس بک پر لگائیں. تو یہ اورنگزیب وغیرہ یہ تو they don't know nothing, ادھر کی سنی ادھر کی سنی, میری باتیں سنی اس کی سنی, اور اپنے نام کر کے. وہ لوگ جو آج زندہ نہیں ہیں ان کی باتیں اس بینچود نے اپنے نام پہ کر کے تو یہ بنتا پھرتا ہے. تو یہ یقیناً اور یقیناً اس کا کام کیا تھا؟ یہ سیاسی بندہ بھی نہیں تھا, یہ ایک وہ اپاہج آدمی تھا, کیا چھوٹے قد کا سلطان, قاضی سلطان, اس کو اٹھانے کی اس کی ذمہ داری تھی کیونکہ وہ ظاہر ہے چھوٹے قد کا آدمی تھا, چل پھر نہیں سکتا تھا, تو ہینڈی کیپ تھا بیچارہ, تو وہ اس کو اٹھایا کرتا تھا. اس نے مرتضیٰ نے اس کو پیسے ویسے دیے کہ جا کے تو لوگوں کو پاکستان ورکرز کو کابل میں بھیجو. بعد میں مرتضیٰ نے کہا کہ وہ پیسے کھا گیا. یہ چھوٹے قد کا جو تھا کیا نام ہے قاضی سلطان, اب تو وہ مر گیا, لیکن مقصد یہ ہے کہ اب وہ ایسے آدمی اٹھ کے ہمارے ساتھ باتیں کریں کہ جی ہم غدار ہیں, تو میں انہوں چھیڑ پاڑ کے نہ رکھ دوں گا ان کو. آئے تو صحیح یہ حرام زادے گشتیدہ پتر, تو ان کے اوپر نہ. اب سمپل سی بات ہے, جو لوگ مجھے سن رہے ہیں دیکھیں, ذوالفقار علی بھٹو کو, مرتضیٰ بھٹو کو, الذوالفقار کاز کو, ساری چیزوں کو ڈیفینڈ اگر آج سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے پیغام پہنچتا ہے, جس کے ذریعے آپ اپنی بات آگے لا سکتے ہیں. مجھے جہاں ملتی ہے کوئی ایسی خبر, کوئی ایسے لوگ کہ جو بھٹو کے اوپر الزام لگاتے ہیں, جو غلط باتیں کرتے ہیں, تو ساری پیپلز پارٹی میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کا جواب دیتا ہے. میں ہوں, اوکے. تو یہ مطلب جن کے کام تھے وہ تو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نوالا ہم پیالہ بننے میں یہ سہیل سیٹھی وغیرہ جو ہے وہ سب سے آگے ہوتے تھے. ہاں, اور دیکھو خود شراب 24 گھنٹے پیتا تھا. ایک دن میں نے اور وہ ایک چند اختر بیگ اور چند دوسرے ساتھیوں نے, ہم نے شراب پی, تو جناب یہ اس نے مجھے اور ایک وہ راشد, کیا نام ہے اس کا, چوہا ہم اس کو کہتے تھے, زبیر مناس, یہ سہیل سیٹھی نے کتنا بڑا جھوٹ بولا کہ شاہ نواز بھٹو نے مجھے فون کر کے کہا کہ آغا وسیم کو, مجھے ظاہر سالم کہتے تھے وہاں, سالم کو اور اس دوسرے اس کو بند کر دو. حالانکہ پی تو 10-15 لوگوں نے تھی اور بند بھی اس نے کر دیا, حالانکہ خود شراب پینے والا ہے.
دن رات نشے میں رہتا تھا یہ. تو یہ ہم نے تو سالوں بعد اگر تھوڑی سی پی لی تو اس کے اوپر اس نے ہمیں اٹھا کے 3 دن تک بند رکھا اور کھانا بھی نہیں دیا. اندازہ لگائیں یہ کتنا سیڈسٹ آدمی ہے. اور مجھے ایمان سے میں نے اس کو معاف کر دیا ہوا ہے, مجھے اس سے کوئی نہیں ہے ہو کیئر کہ مطلب اس نے, لیکن میں بتا رہا ہوں اس کی نیچر کے بارے میں کہ آپ سوچیں ایک آدمی کو آپ نے بند کیا ہے 3 دن تک, وہ آپ کے لیے جان دینے والا بندہ ہے بھٹو کاز کے لیے. اور آج بھی سب سے زیادہ اگر بھٹو کا دفاع کر رہا ہوں, الذوالافکار کا دفاع کر رہا ہوں تو وہ میں ہوں. مجھ جیسے بندے کو اس شخص نے 3 دن کے لیے بند کر دیا کابل میں اور روٹی نہیں دی. دیکھو یار. تو لیکن بہرحال یہ اس کی صرف ذہنیت کی میں بتا رہا ہوں. کوئی آدمی ہوتا ہے یار سوچتا ہے کہ یہ ایسے اذیت پسند لوگ جو ہیں یہ ایسے کام کر سکتے ہیں. کوئی رحم دل, کوئی انسانی جذبوں سے جس کا ہو وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ایسی چیزیں. تو یا تو نا یہ خود شراب نہیں پیتا, اوکے, اور ہر روز پیتا. یہ وسکی پیتا تھا, ہم نے پالش واٹ کا پی لیا اور وہ بھی ٹریپ تھا, وہ بھی ایک آغا اقبال تھا, بہت ہی بہرحال وہ مر گیا ہوا ہے, لیکن اس نے کہا او نڈیو آج تینوں آج جو ہے نا آپ کو پیسے بھی ملیں گے, چھٹی بھی ہے, جاؤ انجوائے کرو. اور میرے خیال میں 4-5 مہینوں کے بعد ہم وہ اس ڈریکولا ہاؤس سے نکلے. ناٹ ڈریکولا ہاؤس, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کلولے پشتا لیبیا ہاؤس سے ہمیں نکالا 4 مہینوں کے بعد کہ چلے جی آج آپ آؤٹنگ کر لیں اور اس میں آپ شراب بھی پئیں. جب واپس آئیں گے تو آپ کے لیے اسپیشل فوڈ بھی, ہم نے فنڈ پیسے بھی دے رکھے تھے اس کو. مسرور احسن کو بھی پتہ ہے کہ وہ ہم نے ساتھ, اور بہت سارے ساتھیوں کو پتہ ہے جو زندہ ہیں اس وقت. تو جب ہم واپس آئے تو احسان بٹی وہ نہیں ہوتا کتا جیسے کتا, وہ منہ سونگنا شروع ہو گیا کون کون شراب پی کیا ہے دیکھو یار, حالانکہ پتہ تھا صاحب نے پی ہے. تو اس میں بھی صرف باقی سب لوگوں کو معاف کر دیا مجھے, اور وہ کیا نام ہے زبیر مناس کو اندر کر دیا. یہ ایسے اب یہ تنظیمیں یہ ایسے چلتی ہیں. جو ماں چود نوکری کرنے کے لیے آئے تھے لیبیا وہ کیا جرمنی جانے کے لیے آئے تھے, وہ ہمارے سردار بن گئے. اور ہم جو جان دینے والے آئے تھے ہمیں الٹا انہوں نے بند کر کے تو جناب 3 دن تک کھانے نہیں دیے. جھوٹ غلط. اور وہ بھی اپنے لیڈر کا نام اس میں نے پھر پوچھا شاہ نواز سے, مرتضیٰ سے بھی آمنے سامنے, انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں کہا تھا. اینڈ ہی واز دیئر, سہیل سیٹھی واز دیئر. تو باقی یہ ہے کہ میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ بھٹو کا اچھا دوست ہوگا, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں, لیکن اس کام کے لیے انفٹ تھا. اس کی وجہ سے گروپنگ ہوئی, نہ پشتون ساتھی اس سے خوش تھے, نہ پنجاب کے ساتھی اس سے خوش تھے, نہ کراچی کے ساتھی اس سے خوش تھے. تو بہتر تھا کہ اس کو ایک سائڈ لائن کر دیا جاتا. ہاں دوست ہے, بڑا اچھی بات ہے دوست رہے, لیکن اب وہ سنا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ غنوا وغیرہ, تو میں تو غنوا کو نہیں جانتا. ایک بار میری ملاقات ہوئی ہے اس سے جب میں دمشق میں گیا تھا, تو مجھے نہیں پتا اس کی یہ کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن میرا مشورہ سب نوجوانوں کو یہی ہے کہ غنوا کی بات سننے کی بجائے اگر الذوالافکار کے بارے میں درست جانکاری جاننی ہے تو وہ صرف میں ہوں. باقی لوگ جو ہیں وہ سیاست کریں گے, باقی لوگ جو ہیں ریاکاری کریں گے, میں کھلی بات کروں گا. جو سوال ہوگا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. مستقبل میں آپ نے مرتضیٰ کی بیٹی کو لیڈر بنانا ہے, تب بھی وہ جب تک میری ٹریننگ نہیں لیتی شی کین ناٹ ڈو نتھنگ, شی ول نیور بی اے لیڈر. میری ڈائریکشن پر چلے, میں بارہا کہتا ہوں, اوکے, تو میں اس کو بہت اچھی گائیڈ لائن دوں گا. اور اگر وہ میرے کہنے پہ چلتی رہی تو میں دعویٰ کرتا ہوں 6 مہینوں میں اس کو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر بنا دوں گا. پر شرط ہے کہ وہ سہیل سیٹھی اور ان جیسے لوگوں سے
ان کو پرسنل اپنی دوست ووست رکھے، ان کا انکل کہے، جو مرضی کہے، ان کی عزت بھی کرے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن when it's come to politics، جب یہ نظریے کی بات آتی ہے، جب یہ کوئی، تو صرف میں ہوں جو اس کو سے، کیونکہ جو مرزا بھٹو کو بھی میں نے جو مشورے دیے تھے وہ بھی درست تھے، اور جو باتیں میں نے کی ہیں آج تک دیکھیں کون سی بات میری غلط نکلی ہے. تو یہ معاملات ہیں، اور تو میں سب کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ گروپنگ میں کچھ نہیں رکھا. ہاں، سفید اور سیاہ میں فرق کریں اور اس کے مطابق جو ہے فیصلہ کریں، ایک ذہن بنائیں. ٹھیک ہے، غنوا کو کہیں کہ بھئی آپ کیا ہو، صرف کہ بھٹو کی وائف تھی، سیکنڈ وائف، لیکن آپ کو نہ سیاست آتی ہے، نہ آپ کو، یعنی کم از کم آپ اندازہ لگائیں اس کی منٹیلٹی کا. جب یہ سٹیٹمنٹ دے رہی تھی کہ وہ کیا کہتے ہیں، ٹیپو ایجنسیوں کا آدمی تھا، تو یہ کتنا، کوئی عقل مند آدمی ہو نا تو وہ سوچتا ہے یار میں نے یہ بات سنی ہے، اس کی تحقیق تو کروں. تحقیق کس سے کرے گی؟ اوکے، وہ ساتھی ہیں، ان سے پوچھیں، خود تحقیق کرے. کراچی میں رہتی ہے کہ ٹیپو کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا تھا. ٹیپو وہ برباد کر دیے گئے تھے، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کو دیکھو. اس کا دادا جو تھا وہ اشفاق خان، اشفاق خان آئی تھنک، یس، وہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک فریڈم فائٹر ہے جس کو پھانسی لگی تھی. اس کے سارے خاندان نے مائیگریٹ کیا ہندوستان سے، پاکستان میں آئے. حالانکہ ہندوستان میں رہتے تو ان کا سٹیٹس جو ہے وہ قومی ہیرو جیسا ہوتا، اوکے، کیونکہ وہ اس کا اشفاق خان کی وجہ سے. لیکن پاکستان سے خوب تھی تو یہاں آئے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹھیک ہے اس نے غلطی کی ہے، میں اس کو نہیں کہتا اس نے قتل کیا، ناحق قتل کیا، غلط کیا، لیکن یہ الزام لگا دینا کہ وہ کل کو ہم مر جائیں گے تو ہمارے پیچھے کوئی غنوا کہہ دے کہ وہ آغا وسیم ضیاء الحق کا ایجنٹ تھا. تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ زندہ ہیں، جو اس میں اس ساری جدوجہد میں شریک رہے، وہ ان کا فرض ہے. یہ سہیل سیٹھی کا فرض ہے، اس کو ٹھیک ہے یہ بات نہ کرو، کیونکہ سہیل سیٹھی جانتا ہے، احسان بٹی جانتا ہے کہ یہ پلاننگ جو تھی ہائی جیکنگ کی یہ آل ذوالفقار والوں کی تھی. مرزا بھٹو بھی انوالو تھا اس میں، بے نظیر کو بھی معلوم تھا، اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایجنسیوں کا کام نہیں تھا. لیکن یہ خاموش کیوں ہے؟ بلکہ یہ غلط چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، غلط چیز کو تاریخ کا حصہ بنانے کی کوشش میں. یہ بہت بڑی خیانت ہے. تو بالکل یہ شاہ نواز بھٹو بڑے فخر سے کہا کرتا تھا کہ ہائی جیکنگ کرنا آسان ہے، لیکن ہائی جیکنگ کے بعد صورتحال کو کنٹرول کرنا اور اس سے نبٹنا وہ زیادہ مشکل ہے. اوکے، اینڈ آئی تھنک ہی واز رائٹ، کہ ظاہر ہے کہ اپنی ڈپلومیسی اس نے کی، وہ دماسکس گیا، افغان گورنمنٹ سے بات کی، یہ وہ کہ اس ہائی جیکنگ کی ڈیمانڈز پوری ہو سکے. حالانکہ یہ ایک وقت سے پہلے کی ایک کوشش تھی، یہ غلط تھا، یہ پروگرام ہی غلط تھا. بعد میں ہائی جیکنگ کر لیتے جب ہمارے بہت سارے ساتھی جیل میں چلے گئے تھے، وہ اور بات تھی. لیکن یہ تو اتنے زیادہ تر تو وہ ورکر وہ لوگ تھے جن کو سیاسی وجوہات سے 2-3 سال کی جیل تھی، تو وہ کوئی اتنے نہیں تھے جیسے کانٹو وغیرہ جن کو سزائے موت ہوئی، یا توتی وغیرہ. اس پہ کوئی اور ہوتا تو اور بات تھی. لیکن بہرحال جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے. اب اس سے تو ہم صرف اور صرف سبق حاصل کر سکتے ہیں، اور سبق یہی ہے کہ اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھٹوازم اور بھٹو کے نظریات پر
عمل کرنا ہے، خواہ اس کی بیٹی ہو مرزا کی یا کوئی اور بھی ہو، تو وہ صرف اور صرف وہ چیز کو اپنائے جو سچ کے اوپر بنیاد کرتی ہے. جھوٹ کے اوپر جاؤ گے تو اپنا نقصان ہے. اور سچ میں بتا رہا ہوں، سہیل سیٹھی وغیرہ اس کیپیبل نہیں ہیں کہ وہ کوئی وہ مرزا بھٹو کو جو اس کا پرسنل دوست تھا اس کو صحیح ایڈوائز نہیں دے سکے تو غنوہ کو کیا دیں گے یا فاطمہ کو کیا دیں گے؟ تو ٹھیک ہے، وہ انکل ہیں، انکل رہیں، لیکن جب کوئی کتاب لکھنی ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کرے جب کوئی اسپیچ کرنی ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کرے، اختر بیگ سے کرے. یہ لوگ تو مطلب سچائی دیکھیں نا، میں پھر کہتا ہوں سچائی کون بیان کی ہے؟ کس نے پبلک میں آ کے یہ الذوالافکار کی چیزیں شیئر کی ہیں؟ میں نے کی ہیں نا، اور کون ہے؟ تو بہرحال یہ میرا پیغام ہے کہ آپ اپنی صفیں درست کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ غنوہ کی لیڈرشپ ہو یا فلانے کی ہو، یا ہمارا لیڈر ذوالفقار علی بھٹو ہے، دیٹس آل. اس نے بول بھی دیا ہوا ہے، لکھ بھی دیا ہوا ہے جو اس کی آئیڈیالوجی ہے، اوکے؟ اور اس آئیڈیالوجی کو فالو کریں. اگر فاطمہ بھٹو اس آئیڈیالوجی کو لے کر چلتی ہے ویل اینڈ گڈ، نہیں چلتی تو nothing to do with our mission. غنوہ کی بھی یہی بات ہے. غنوہ تو مطلب کہ اس کی میں دانش مندی کی داد دیتا ہوں. اس نے ایک بات سنی اور اس کو پبلک کر دیا. اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے تحقیق کرتی کہ واقعی یہ جو مجھے بتایا گیا کہ وہ ایجنسیوں کا آدمی تھا ٹیپو، تو میں اس کی جانچ تو کروں، اس کے بارے میں جانوں تو صحیح. اس نے منہ اٹھا کے یہ جھوٹ بول دیا. جو بندہ جھوٹ بول سکتا ہے وہ کچھ بھی غلط کام کر سکتا ہے. پلیز یہ کوئی اس کو کوئی میری کوئی پرسنل کسی سے نہیں ہے، لیکن میں اس کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے جھوٹ نہ بولو. جھوٹ سے کیا ہوگا کہ لوگ ایک ایسے بندے سے نفرت شروع کر دیں گے جو بیوقوف تھا، جس نے شنواری کو مارا، غلط کیا، لیکن وہ ایجنسیوں کا آدمی نہیں تھا. پھر وہی ہے کہ ہم مر جائیں گے تو غنوہ کہہ دے گی کہ یہ تو غدار ہیں، یہ تو ایجنسیوں کے لوگ تھے. حالانکہ اس کو کیا پتا ہو کہ ہم نے کتنی سفرنگ کی ہے ذوالفقار علی بھٹو کے لیے، اس کے نظریے کے لیے. اس کو کیا پتا ہو؟ میرے 2 جوان بھائی جو ہے ٹارچر کی وجہ سے وقت سے پہلے فوت ہو گئے. میں ان کو کسی قیمت پہ واپس نہیں لا سکتا، کوئی اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتا. ہماری جوانی کے بہترین دن جو ہیں وہ اس بہت ہی برے حالات میں گزرے ہیں. تو سارے خاندان، سارا میرا باپ، یہ سارے ہم سفر، میں اکیلا نہیں بلکہ سلام اللہ ٹیپو کی بھی فیملی ہے، اختر بیگ کی بھی فیملی ہے. اس کی تو چھوٹی سی بچی مر گئی بیچارے کی، صرف اس لیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ علاج کروا سکے. اور یہ احسان بٹی وغیرہ یہ پیسوں میں کھیل رہے تھے. یہ غلط تھا، یہ غلط تھا. ایسے لوگوں کو جو نوکری کرنے آئے ہیں ان کو اول تو نکال کے واپس بھیج دیا جاتا. ایک اور تھا کوئی شاہ صاحب تھا کوئی جرمنی میں، وہ بھی وہ ایک شاہ نواز نے مجھے بتایا کہ ایک آدمی کو، وہ فوٹوگرافر تھا کوئی ایجنسیوں کا، اس کو اپنا نوکر بنا کے لے آیا کابل کے اندر، جس نے فوٹویں اتار کے تو وہ ایجنسیوں کو بھیج دی پاکستان کی. آئی ڈونٹ نو وہ کون تھا، میں نے اس کو دیکھا نہیں ہوا. لیکن یہ سارے لوگ بعد میں اٹھ کے کہتے ہیں جی ہم سے زیادہ کسی نے قربانیاں نہیں دی اور ہم نے یہ کی. دیکھو یار، گوریلا آرگنائزیشن کے لیے تم آئے ہو اور ایک ملازم کو یہ میرے کپڑے دھوئے گا کیا؟ یہ اس قسم کے لوگ اب آ کے اس کو بے نظیر نے بھی نوازا، وہ مرتضیٰ نے بھی اس کو جاب شاب لے دی، اور آج وہ شہیدوں میں نام لکھا رہے ہیں. تو یہ بہت سارے فیکٹس ہیں. اب میں سیدھی سی بات کہتا ہوں، یہ
ہم نے بڑا اچھا کنیکشن دے دیا ذوالفقار کو. ایک وہ بہت ہی عظیم آدمی تھا, اللہ اس کو جنت میں جگہ دے, جس نے ذوالفقار کی بے شمار خدمات کی. حاجی شاہ زمان دا گریٹ, اس نے بہت سارے ہمارے ساتھیوں کی مدد کی اس نے, اور کچھ, اور وہ ایک نہ پیسے کے لیے اس نے کیا, نہ کوئی اسی اور چیز کے لیے, نہ اپنا مشہور ہونے کے لیے. صرف اس نے یہ کہا کہ بھٹو کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور بھٹو کے دوستوں کو سپورٹ کرنا ایک مرد کا اب کام ہے. اینڈ دیٹ واٹ ہی ڈیڈ. لیکن ظاہر ہے کہ سہیل سیٹھی وغیرہ نہیں چاہتے تھے کہ اس قسم کے مخلص آدمی آگے آئیں. تو انجام آپ کے سامنے ہے, دیکھیے. تو آج بھی ان لوگوں کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں, نظریات کی بات کریں, اور صحیح طور پر جو ہے جو اس کو ان خطوط پہ جو میں بتا رہا ہوں جو کام کرتا ہے اس کے ساتھ چل کے کام کریں, خواہ وہ میں ہوں یا کوئی اور بھی ہو. تو یہ میسج ہے. اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو مجھے بھیج دے. میرے پاس تو سارے ذہن میں ساری چیزیں ہیں. اب مجھے نہیں معلوم میں کیا کیا بتاؤں کیا نہ بتاؤں, لیکن اسپیسیفکلی اگر آپ کے پاس کوئی کویسچن ہوگا ذوالفقار کے بارے میں, آپ لوگ, میرا واٹس اپ نمبر بھی ہے 0045713999742, یہاں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرے فیس بک پر بھی ہے. آپ لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی دوستوں نے کہ بھئی میں بتاؤں. اب میرے ذہن میں تو جو چیز آ رہی ہے جو میں وہ اس کا بیانیہ دے رہا ہوں, لیکن اگر کوئی اور بھی بات ہو وہ مجھے موضوع بتا دیں, میں آپ کو اس کے بارے میں اپنے ویوز بتا دوں گا. خود اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہم ایک دن کامیاب ہوں کہ بھٹو صاحب کا مشن جو ہے وہ مکمل اس کو کریں. اور یاد رکھیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں امریکہ نے مروا دیا, پنجاب کے لوگوں نے مروا دیا بھٹو کو, یا کسی اور نے یہ کر دیا وہ کر دیا, فوج نے کر دیا, تو اصل بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی, اور یہ صرف میں بیان کرتا ہوں, پھانسی کی وجہ, ٹھیک ہے امریکنز بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ حکومت میں رہے, لیکن اس کو فزیکلی ایلیمینیٹ کرنا یہ قادیانی حکومت کا, قادیانی جماعت کا پلان تھا, اور قادیانیوں نے ہی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی ہے. اس کے یہ وعدہ معاف گواہ سب زیادہ تر صرف ایک جماعت غیر اسلامی کا تھا, باقی 4 جو تھے وہ قادیانی تھے. ججز قادیانی تھے جنہوں نے بھٹو کے خلاف, تفتیش کار قادیانی تھے, حکومت قادیانی, ہر طرح سے میں نے ثابت کر دیا, ہر طرح سے. ججز قادیانی تھے, جو وکیل تھے بھٹو کے خلاف وہ قادیانی تھے, ہر چیز. تو یہ سارا ایک یاد رکھیں. کوئی آپ کے سامنے آگے یہ کہتا ہے جی اس نے یہ کر دیا تو اس کو آپ ریجیکٹ کریں. صرف آغا وسیم کی بات جو ہے کہ پہلے نمبر کے قاتل جو ہے بھٹو کے وہ قادیانی ہیں, اور وہ یقیناً سیاسی لیڈر تو تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پاسدار تھا, اور اسی وجہ سے آج وہ جنت میں ہے. تو باقی دوسری کوئی بھی ہو, کوئی کہے جی امریکہ نے کر دیا, جگیرداروں نے یہ کر دیا, اور جگیردار کون ہوتے ہیں پاکستان میں؟ زیادہ تر مرزا ہی ہوتے ہیں. خیر, تو اس کو کہیں کہ وسیم سے بات کر, میں سدھے نہ کر دیا انہوں. تو ایسے لوگوں کی باتوں کے اوپر نہ جائیں. کیا اورنگزیب ہے یا کوئی دوسرا تیسرے اٹھ کے آگے ضیاء دور میں یہ باہر کے ملکوں کی سیر کرتے رہے ہیں ایجنسیوں کی طفیل سے, اور آج کہہ رہے ہیں کہ وی ور دا موسٹ وانٹیڈ. نو, سب جھوٹ ہے, فراڈ ہے. یہ بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد بہت سارے لیفٹسٹ جو تھے, جو بنیادی طور پہ قادیانی ہوتے تھے, وہ پیپلز پارٹی کے حلقوں میں آگے تھے. آج بھی ہوں گے, آج بھی ہیں بلکہ, لیکن یاد رکھیں کہ سب سے بڑے دشمن بھٹو کے قادیانی ہیں, اور جو لوگ اس نقطے پہ بات نہیں کرتے وہ قادیانیوں کے ہی گماشتے ہیں, ان کے ہی ایجنٹ ہیں, اور ضیاء الحق کے ساتھی ہیں. خواہ ضیاء الحق کو اپنی کتابوں میں گالیاں لکھیں, ڈزنٹ میٹر, لیکن یہ ایک ہی
سکے کے دو رخ ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میں بیان کرتا رہتا ہوں. البتہ میرا فوکس ابھی زیادہ اہم مسئلے کے اوپر ہے، لیکن پھر بھی اگر سندھ سے اور دوسرے لوگ اگر اپروچ کرتے ہیں کہ میں ان کو ماضی کا حال بتاؤں تو پھر میں کہتا ہوں کہ آپ کسی ہچکچاہٹ کے بغیر پوچھ سکتے ہیں. یس اور فاطمہ بھٹو کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ دیکھ لے کہ جو اس کے والد صاحب کے ایڈوائزر تھے یا کلوز دوست جو بھی تھے، انہوں نے کوئی اچھے مشورے تو بھٹو صاحب کو نہیں دیے نا. مرزا بھٹو وغیرہ کو ہو سکتا ہے یہ بہت اچھے ان کے دوست ہوں، خیر خواہ ہوں، لیکن یہ اس کیپیبل نہیں کہ وہ کسی کو صحیح سمت جو ہے وہ ڈائریکشن دے سکیں. تو ظاہر ہے کہ وہ تو صرف میں ہی ہوں. تو شی از موسٹ ویلکم، جب چاہے مشورہ لے سکتی ہے. اور اگر اس نے میری بات سنی اور اس کے بعد کوشش کرے کہ جو جیسے جیسے میں سمجھاؤں اس طرح کرے، تو پاکستان میں جہاں ڈیفینیٹلی لیک آف لیڈرشپ ہے، اگر مجھ جیسا کوئی سنسیئر آدمی کسی کو جو سنسیئر آدمی جو ہوتے ہیں وہ خلوص سے مشورہ دیتے ہیں، خلوص ان میں ہوتا ہے، اور خلوص میں جو چیز کہی گئی ہو اس کا امپیکٹ ہمیشہ پازیٹیو ہی ہوتا ہے انشاءاللہ. تو یس، بات کیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دونوں بیٹے شاہ نواز بھٹو اور مرزا بھٹو وہ بالکل اور بالکل چاہتے تھے ایک تبدیلی، لیکن اور نیت بھی ان کی اچھی تھی، بری نہیں تھی بہرحال، لیکن ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں تھا، ان کو کوئی صحیح گائیڈ کرنے والا نہیں تھا. تو جو اپنے دوستوں سے دور ہو جاتے ہیں وہ موت کے قریب ہو جاتے ہیں. اینڈ دیٹ واٹ ہیپنڈ ود بے نظیر اینڈ شاہ نواز مرزا بھٹو، یہی تو ہوا. تو یہ ایک المناک حقیقت ہے. اس کو جو ہے اس کی سمت میں اگر آپ چیزوں کو صحیح انالیسس کریں گے تو یس ایک بہتر راستے کو آپ اپنا سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ شہید بھٹو کی پارٹی کی جو بھی اندرونی مسئلے ہیں، مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے، نہ ہی میری کوئی دلچسپی ہے. میں تو صرف یہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھٹو کی جو اولاد ہے جو آج موجود ہیں، اور ان کو صرف میں ہی صحیح ایڈوائز دے سکتا ہوں، میں ہی صحیح گائیڈ کر سکتا ہوں. باقی لوگوں کو بیچاروں کو اتنے نہ تو علم ہے اور نہ ہی وہ لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ کسی کو کر سکیں. تو یس، ان کو خود احساس ہونا چاہیے کہ جو شخص پورے سوشل میڈیا کے اوپر بھٹو اور بھٹو کے بیٹوں کا بھرپور دفاع کرتا ہے لاجک کے ساتھ، اور کسی کو اٹھنے نہیں دیتا، کہ وہ کتنا کمیٹڈ ہوگا، کہ اس کا کتنی. دیکھیے یہ لوگ تو کوئی بھی پیپلز پارٹی کے اوپر بھٹو کے اوپر جو الزام لگایا کہ جی بنگلہ دیش بنانے والا، کس نے جواب سوشل میڈیا پہ دیا؟ میں نے دیا، اور اس کو کوئی کاؤنٹر نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی. یا یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ ظالم آدمی تھا، اپنے انتقام لیتا تھا، یہ سارے فضول جھوٹ. کون دفاع کرتا ہے؟ میں نے کیا ہے. راجہ انور کے لگائے جو الزامات ہیں اس کو میں نے سوشل میڈیا سے ہی بگا دیا ہے، اس کو وہ اب آ بھی نہیں سکتا. تو میں نے کوئی اپنی ذاتی جو ہے اس کے لیے تو نہیں کیا، میں نے سچ بیان کیا ہے، صحیح چیزیں بتائی ہیں. اور جو دلیل ہے کہ میں ذوالفقار علی بھٹو کے کاز کے ساتھ اس وقت واحد ایک بندہ ہوں جو وہ کاز
بھٹو کا جو مشن ہے اس کو آگے لانا چاہتا ہے، اور میرے پاس تو اور کوئی وسائل نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، سوشل میڈیا کا ہے، بتا رہا ہوں۔ بھٹو کی بیٹیاں نے یہ نہیں کیا، اس کے کیا کہتے ہیں جو فاطمہ بھٹو نے یہ نہیں کیا، ظاہر ہے ان کو اتنی چیزوں کا پتہ نہیں ہے، وہ اس دور میں پیدا ہوئی جب بھٹو صاحب تو شہید ہو چکے ہوئے تھے، اور پھر بہت ہی چھوٹی ایج میں ان کے والدین بھی ان سے چھین گئے۔ تو اب یہ ہے کہ ان کے پاس جو سورس ہے وہ احسان بٹی ہے یا وہ دوسرے چند ایک لوگ ہیں، اور میں نے بتایا کہ وہ ان لوگوں کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی مطلب جیسے کہتے ہیں کہ بائی برتھ کوئی ان کو کوئی ایسی چیز اس کے اندر تھی کہ وہ سیاسی رکھتے شعور یا سیاسی مسائل کو سمجھنے کی۔ وہ ٹھیک ہے، یہ لوگ کیا بیچارے گائیڈ کر سکتے ہیں جن کو خود نہیں پتہ، جنہوں نے مرزا بھٹو وغیرہ کے ساتھ رہ کر ان کو غلط مشورے دیے، تو وہ اس کی بیٹی کو کیا صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں۔ منطقی سی بات کر رہا ہوں، کسی کے خلاف پرسنل نہیں میں جا رہا، فیکٹ کی بات بتا رہا ہوں۔ میری نہ سہیل سیٹھی سے کوئی دشمنی ہے، نہ ہی احسان بٹی وغیرہ سے ہے۔ ہاں، یہ ان کا کردار جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے ماضی میں جو میں نے دیکھا ہے کہ ہم اس کو آئیڈیل کہہ سکیں، تو یہ فیکٹ ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، میں پھر یہی کہوں گا فاطمہ وغیرہ کو کہ وہ سہیل سیٹھی کو انکل کہے، اس کی رسپیکٹ کرے، اور حق بھی بنتا ہے اس کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ رکھے، لیکن جب یہ سیاسی اور اس قسم کی چیزیں آتی ہیں تو وہ میرے خیال میں اس کے لیے نامناسب ہے۔ احسان بٹی کا تو خود اس نے دیکھ لیا، احسان بٹی کا ایک واقعہ وہ جب ہم لیبیا میں تھے تو ایک پشاور کا ایک پیپلز پارٹی کا ورکر تھا، بڑا سینئر ورکر، لالا نذیر اس کا میرے خیال میں اوریجنل نام لالا نذیر تھا، لیکن میں نے اس کا پیار سے نام ڈالا ہوا تھا دہشت گرد، اور دہشت گرد نام سن کے وہ بڑا خوش ہوتا تھا۔ تو اس کا بھی یہ واقعہ کہ ایک بار ہم ریڈیو لیبیا سن رہے تھے تو اس میں جو اردو کی نیوز تھی اس نے کہا کہ شدت پسندوں نے یہ کارروائی کر دی، پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ تحریب کاروں نے۔ تو میں نے یہ لالا نذیر جو ہے اچھا شاعر بھی تھا، میں نے کہا لالا جی یہ تحریب کار کیا ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ وہ ہوتے ہیں جو تحریب کرتے ہیں، اور میں نے کہا یہ جو شر پسند کیا ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں جو شر کو دیکھ کے پسند کریں، دہشت پسند، دہشت تحریب پسند یا اس طرح۔ تو کیونکہ اس کی ایج زیادہ تھی تو میں نے کہا یہ دہشت پسند کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جو دہشت خود تو نہیں کر سکتے لیکن دہشت کو دیکھ کر وہ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ میں نے کہا ہو، کیونکہ ظاہر ہے میں جوان تھا اور وہ پیر تھا، میں نے مذاقاً کہا، میں نے کہا ہو آئی سی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دہشت گرد ہوں کیونکہ میں دہشت گردی کر سکتا ہوں اور میں جوان ہوں، اس لیے میں دہشت گردی، لیکن آپ عمر میں زیادہ ہیں، آپ ذاتی طور پہ تو دہشت گردی نہیں کر سکتے، ہاں البتہ دہشت کو دیکھ کے اس کو پسند کر سکتے ہیں۔ وقت میں تینوں دساں میں دہشت گردہ، میں دہشت گردہ، اس طرح وہ کہنا شروع ہو گئے۔ میں نے کہا نو 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 نو، میں بھی مزاق ملا، آپ دہشت پسند ہیں، دہشت گرد نہیں ہے۔ کہتا ہے نہیں میں ہوں دہشت گرد۔ اتنے میں اس نے ایک اپنا چاقو اس کے پاس ہوتا تو وہ نکال کے کہتے ہیں اچھا میں اب دکھاتا ہوں تجھے اپنی دہشت گردی، تو وہ چاقو میرے اوپر نکال لیا، میں بھاگ گیا۔ ہاں، تو وہ لالا نذیر جو یہ احسان بٹی اس کے پاس آیا، اس نے کہا کہ یہ کچھ پاسپورٹ وغیرہ تھے، تو وہ تھے سارے پاسپورٹ جو تھے وہ جعلی بنائے ہوئے تھے،
اختر بیگ نے بیچارے نے بڑی محنت کر کے تو ہر پاسپورٹ کے اوپر خیبر ایجنسی یا محمد ایجنسی لکھا ہوا تھا. تو وہ ہر بار پوچھتا تھا، ایڈریس لکھنا ہوتا تھا تو وہ احسان بٹی جو ہے وہ ایڈریس لکھ رہا تھا اور یہ دہشت گرد لالا نذیر جو ہے ایڈریس بول رہا تھا. تو ہر ایک ایڈریس کے آخر میں ایجنسی آتا تھا. تو یہ دلبر احسان بٹی کوئی 20 بار اس نے جب لکھا دیے تو اس نے کہا ہر بار پوچھے ایجنسی کا سپیلنگ کیا. دہشت گرد انکل کو غصہ آ گیا. اس نے کہا وات اینے وری تے میں ایجنسی سے کسے توتے نو بھی دساں تو اس کو بھی یاد ہو جاتے ہیں. تو کتنا کند ذہن ہے کہ 50 بار بتا چکا ہوں ایجنسی کے سپیلنگ یہ ہوتے ہیں تو پھر پوچھتا مجھ سے. تو یہ اس کی ذہانت کی میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ واقعہ میرے آنکھوں کے سامنے ہوا، اس لیے بڑا میں اس سے محسوس ہوتا ہوں. جب بھی کبھی سوچتا ہوں تو ہنسی بہرحال نکل آتی ہے. تو دیکھیے بہرحال جو بھی ہے میں نے تو سیدھی باتیں بتا دی ہیں. اس میں شرح میں کوئی شرم نہیں ہے، یہ فیکٹس ہیں اور اس کو آپ لے کر چلیں اور آپ کو ساری چیزوں کی سمجھ آ جائے گی. باقی آپ خود دیکھ لیں ان کی کیا کیپیسٹی ہے. انہوں نے غنوا کو بھی مشورہ دیا، اس کو بھی لے ڈوبے. اب اگر یہ فاطمہ یا دوسرے کے ساتھ ہیں تو پھر یہ اللہ ہی حافظ ہے. بس سیدھی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان میں ہم لوگوں کی لائف ٹائم میں ہی بھٹو کا مشن پورا ہوتا نظر آئے تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہوگا. اور اسی کے لیے میں دن رات محنت کر رہا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کے بہت سے احسان ہیں پوری قوم پر، پوری ملت پر، بلکہ اسلامی دنیا پر. تو ہمیں اس کے جو امبیشنز، اس کی جو ڈیزائر تھیں، اس کو فلفل کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کرنا ہے. اور میں آپ کو بالکل اس معاملے میں درست گائیڈ کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ کامیابی ہوگی اگر میرے بتائے راستے